السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز اینڈ کوٹیشنز۔ فرینڈز، آج ہم اپنے ناول انتہائی جنون کا ایپیسوڈ 2 سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے یا پھر ہم نیکسٹ کون سا ناول ریڈ کریں، اس سے ہمیں گائیڈنس مل جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ میں نے اپنے چینل میرے اسی چینل کو جب آپ اوپن کریں گے تو اس میں ایک اور چینل بھی ایڈ ہے ہیئر سٹائلز والا، اسے بھی سبسکرائب کریں، وہ بھی میرا ہی ہے، بہت زیادہ سپورٹ کریں۔ اور ایک اور ناول کا چینل ہے، وہ بھی میرا ہی ہے، بہت اچھے اچھے ناول ہیں اس پہ بھی، تو آپ اسے بھی سپورٹ کریں، ٹھیک ہے۔ تو ہم ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ذباب اور شامک گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے کہ جب کمرے میں شامک کے موبائل پر بیل بجی۔ شامک نے فوراً سے ہی آنکھیں کھولی اور بغیر نمبر دیکھے کال پک کر دی۔ ابے سالے، ہمیں کہہ کر گیا تھا کہ میں ذباب کو دیکھ کر آتا ہوں، پورے 9 گھنٹے ہو گئے ہیں تو کمرے سے باہر ہی نہیں نکل رہا۔ سمیر کی ایک چہکتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی۔ اسپیکر آن ہونے کی وجہ سے ذباب بھی نیند سے اٹھ گئی۔ تم تو شادی کے بعد کمرے کے ہی ہو کر رہ گئے ہو، صبح سے تمہارے گھر میں بیٹھے ہیں کہ اب آئے گا میرا یار، اب آئے گا، مگر تم تو کمرے سے باہر ہی نہیں آ رہے۔ شامک ابھی اٹھ کر بیٹھا ہی تھا کہ سمیر نے ایک اور طنز سے بڑا جملہ سنا دیا۔ سامنے گھڑی کو شامک نے دیکھا تو رات کے 9 بجا رہی تھی اور ریسیپشن رات 11 بجے شروع ہونا تھا۔ تو اپنا منہ بند رکھ، ابھی ہم دونوں تیار ہو کر ہی نیچے آئیں گے، تم لوگ بھی ریسیپشن کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شامک نے ذباب کے جاگنے پر مناسب الفاظ میں سمیر کو چپ کروایا اور پھر موبائل فون بند کر دیا۔ چلو اٹھو، ریسیپشن کے لیے تیار ہو، 2 گھنٹے ہیں ہمارے پاس۔ شامک نے ذباب کو جلدی تیار ہونے کے کہنے کے ساتھ ساتھ خود بھی جلدی جلدی تیار ہوا۔ شامک کے تیار ہونے کے ساتھ ساتھ ذباب بھی تیار ہو رہی تھی۔ میک اپ تو ذباب نے اپنی تحت تو کر لیا، مگر ہیئر سٹائل پر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جبکہ شامک تو آدھے گھنٹے میں کالے رنگ کی ٹی شرٹ اور پینٹ پہن کر ہر لحاظ سے تیار ہو گیا، مگر ذباب بالوں پر ہی اٹک کر رہ گئی۔ مجھ سے یہ بال نہیں بن رہے، پلیز کچھ کریں، ذباب نے ایسے انداز میں کہا کہ جیسے اگر شامک نے اب کچھ نہ کیا تو وہ رو پڑے گی۔ اف ذباب، کتنا تنگ کرتی ہو، تمہارے مسئلے ہی ختم نہیں ہوتے۔ ادھر آؤ، اب میں کرتا ہوں کچھ۔ شامک ذباب کے رونے سے تنگ آ گیا۔ بات بات پر کون روتا ہے، چھوڑ دے، میں نہیں جاتی، مجھے نہیں ہونا تیار۔ ذباب نے شامک کی باتوں کو دل پر لے لیا اور شامک کو کہہ کر اپنے بالوں پر اٹکی ہوئی پنس نکالنے لگی۔ اچھا اب ناراض نہ ہو، ادھر آؤ، میں تمہارا ہیئر سٹائل بناتا ہوں۔ شامک نے ذباب کو منایا اور ہلکے سے اس کے بالوں سے ایک ایک کر کے تمام پنس نکال لیں، پھر بالوں کو اونچی پونی میں باندھا اور پھر اس ہی پونی میں ایک ایک لٹ لے کر بالوں کو اندر کی جانب کر لیا۔ ذباب کے بال کیونکہ لمبے تھے تو اس لیے جوڑا ذرا پھولا ہوا بنا۔ جوڑا بننے کے بعد شامک نے ادھر ادھر نظر گھمائی تو شو پیس میں رکھے ہوئے سفید رنگ کے تازہ پھولوں کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھا اور اس کے پھول توڑ کر لایا اور جوڑ کے دائیں جانب بڑے سلیقے سے پنس کی مدد سے لگا دیا۔ اب دیکھو کیسے بنائے ہیں تمہارے بال۔ شامک نے ذباب کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس سے پوچھا تو ذباب کا منہ تو کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ بہت ہی پیارا، بہت ہی اچھا بھی لگ رہا ہے، ذباب نے آئینے کے سامنے اپنے کالے رنگ کے باربی فراک کو دائیں بائیں کر کے خوش ہو کر کہا۔ اچھا اب چلو بھی، ریسیپشن پر دیر سے پہنچے تو برا لگتا ہے، شامک نے اپنی ہاتھ پر باندھی گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے چلیں، میں بھی ریڈی ہوں، ذباب بھی جانے کو تیار تھی۔ چلو میری پیاری سی بلی۔ شامک نے بلی کے پیچھے کا لفظ موقع کے مطابق تبدیل کر کے ذباب کو بولا اور ایک مان کے ساتھ اس کے ساتھ ہاتھ بڑھایا جیسے ذباب نے اتنے ہی مان سے پکڑ لیا۔ شکریہ آپ آئے تو، ویسے میرے بدلے کے لیے تیار ہونا۔ شامک اور ذباب جب تیار ہو کر نیچے آئے تو سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ سمیر نے جب شامک کو سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے دیکھا تو سب سے پہلے اس نے آگے بڑھ کر شامک کے کان میں سرگوشی کی۔ جی بالکل، تم کچھ بھی کرو، مجھے فرق نہیں پڑتا، شامک نے بالوں میں ہاتھ ڈال کر ایک ادا سے سمیر کو جواب دیا۔ شامک کے اس طرح جواب دینے پر سمیر نے دانت پیسے۔ شامک تم ہمارے ساتھ نہیں آنا، تم اس لڑکی کو لے کر سیف راستے سے وہاں پر پہنچنا، شہرام قصوری نے شامک کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، جس پر شامک نے ہاں میں سر ہامے میں ہلا دیا۔ شہرام قصوری مہرالنساء بیگم کو شاہ رخ نے ڈرائیور کر کے لے کر جانا تھا، سمیر نے متوفہ اور بچیوں کے ساتھ جانا تھا۔ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر شہرام قصوری کے ذاتی فارم ہاؤس کی طرف بڑھے، جو شہر سے تھوڑا سا دور دریائے سین کے کنارے پر واقع تھا۔
فارم ہاؤس پر پہنچ کر زباب اور شامک کا شاندار استقبال کیا گیا۔ دونوں کو وہاں پر موجود ہر شخص نے پرسنلی آ کر مبارکباد دی۔ زباب تو وہاں پر کوئی اسٹیج نہ دیکھ کر ہی بدمزہ ہو گئی تھی۔ تقریباً سبھی لوگ ہاتھوں میں شراب کے گلاس لیے کھڑے تھے جو زیادہ شراب پینے کے عادی تھے اور وہاں پر کونے میں موجود بار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ زباب اور شامک پچھلے 3 گھنٹوں سے کھڑے تو زباب کے پاؤں میں موجود ہیل نے بس کا اشارہ دے دیا۔ مجھے کہیں بیٹھنا ہے، کھڑے ہو کر میرے پاؤں دکھنے لگے ہیں، پلیز بیٹھنے کی جگہ بتائیں۔ زباب نے شامک کے کان میں سرگوشی کی تو شامک نے گردن کو ادھر ادھر گھمایا تو اسے ایک ٹیبل پر متوفہ بیٹھی ہوئی نظر آئی تو زباب کو ہاتھ کے اشارے سے آگے رہنے کا کہا اور زباب کو متوفہ کے پاس بٹھا کر شامک مطمئن ہو کر چلا گیا۔ کیسی ہو تم؟ سب سے پہلے تمہیں انگلش آتی ہے؟ متوفہ نے زباب سے پوچھا تو زباب نے ہاں میں سر ہلا دیا تو متوفہ خوش ہو گئی کہ شکر ہے اسے کوئی غمخوار تو ملا۔ ویل دین یو بیکیم مائی فرینڈ، اچھا تو تم میری دوست بنو گی؟ متوفہ نے اپنائیت سے چور لہجے میں زباب سے پوچھا۔ کیوں نہیں، میں ضرور تمہاری دوست بنوں گی، تمہیں پتہ ہے تم میری دوسری نمبر کی دوست ہو۔ زباب نے بخوشی متوفہ کی دوستی قبول کی اور ساتھ ہی اسے اس کا نمبر بھی بتا دیا۔ اچھا تمہارا پہلے نمبر والا دوست کون ہے؟ متوفہ نے ٹیبل کے پاس بیٹھی مناہل پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا جبکہ ہانیہ کو وہ گود میں سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا پہلے نمبر والا دوست میرا شوہر ہے۔ زباب نے متوفہ کو جواب دے کر مناہل کو ٹیبل کے پاس سے اٹھا کر گود میں بٹھا دیا اور اسے پیار کرنے لگی۔ متوفہ تو زباب کی بات سن کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ ارے سچ، مجھے پتہ ہے آپ کو یقین نہیں آئے گا پر یہ سچ ہے کہ مما کے بعد میرا پہلا دوست میرا شوہر ہی ہے۔ ہم نے کل رات ہی دوستی کی ہے۔ متوفہ کو حیران پریشان دیکھ کر زباب نے اسے یقین دہانی کروائی۔ ویسے مجھے اس بات کا اندازہ تو تھا کہ شامک بھائی باقیوں کی طرح نہیں ہوں گے مگر وہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیں گے یہ نہیں پتہ تھا۔ متوفہ نے زباب کی یقین دہانی کروانے پر اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ ہاں آپ کو پتہ ہے مجھے بھی پہلے لگا تھا کہ وہ بہت ظالم ہوں گے اور پہلے دن تھوڑے سے ظالم بھی بنے تھے مگر پھر رات کو بول دیا کہ ہم دوست ہیں اور دوستوں کی طرح رہیں گے۔ رات سے ہی وہ اتنے اچھے ہو گئے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ زباب نے متوفہ پر رعب جمانے کے لیے سب کچھ بتا دیا۔ متوفہ تو زباب کی ہر بات پر بے یقینی سے پیچھے موڑ کر شامک کو دیکھ رہی تھی کہ یہ جو شخص اس کے سامنے کھڑا ہے وہ واقعے میں یہ سب کچھ کر سکتا ہے جو زباب کہہ رہی ہے۔ مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ شامک اپنی بیوی کو بہت خوش رکھے گا اور تمہیں خوش دیکھ کر لگتا ہے کہ میرا اندازہ 100% درست تھا۔ متوفہ نے جب زباب کو دل سے خوش دیکھا تو اسے اپنے اندازے کے بارے میں بتایا۔ میں خوش اس بات پر نہیں ہوں کہ شامک میرے ساتھ اچھے ہیں، میں خوش اس بات پر ہوں کہ میری زندگی کی مشکلات تو تھوڑی سی کم ہوئیں۔ زباب نے متوفہ کی سچائی بتائی۔ زباب تم بہت خوش قسمت ہو، وہ الگ بات ہے کہ تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ تمہاری زندگی میں اب شامک آ گیا ہے وہ جو تمہاری ساری مشکلات حل کر دے گا۔ اس دنیا میں نہ جانے کتنی لڑکیاں ہیں زباب جن کی مشکلات تم سے کئی زیادہ ہیں۔ متوفہ نے بھی زباب کو تصویر کا دوسرا رخ بتایا جسے زباب اپنی کم عمری کی وجہ سے انجان تھی۔ دنیا کے بہت سارے لوگوں کی طرح زباب بھی اپنے اوپر پڑنے والے مصائب و آلام کو ہی بہت بڑا گردانتی تھی جبکہ دنیا میں اس سے بھی زیادہ مظلوم دکھی لوگ ہوتے ہیں۔ سچی بات ہے تم ناشکری کر رہی ہو، تمہیں صرف یہ پتہ ہے کہ مجھے بہت تکلیفیں ملی ہیں، تمہیں یہ نہیں پتہ کہ اس دنیا میں شامل ہر لڑکی کی زندگی تم سے زیادہ دکھی ہے۔ یہ تم آس پاس ہنستی مسکراتی ہوئی لڑکیاں دیکھ رہی ہو نا، ان میں سے ایک بھی دل سے نہیں مسکرا رہی۔ یہ وہ لڑکیاں ہیں جو تنہائی میں پھوٹ پھوٹ کر روتی ہیں اور ان کے آنسوں کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ان میں سے کتنی ہیں جو شراب نہیں پینا چاہ رہی مگر پی رہی ہیں کیونکہ ان کو خریدنے والا شخص ایسا چاہتا ہے۔ جب متوفہ نے دیکھا کہ زباب کی اس کی بات توجہ سے سن رہی ہے تو اس نے ایک لمحہ کے لیے سانس لیا اور پھر اپنی بات جاری رکھی۔ تمہارے حصے میں اس غیر قانونی دنیا کا ہیرا لگا ہے، اس کی قدر کرو زباب اور اسے اس دنیا سے کہیں چھپا کر لے جاؤ۔ میں اس بات پر تم سے شرط لگانے کو تیار ہوں کہ اگر تم اسے اس کے فیملی کو اس دلدل سے نکالنے میں کامیاب ہو گئی تو شامک کی صورت میں تمہاری دنیا کا سب سے اچھا مرد ملے گا۔ متوفہ نے زباب کو شامک کی شخصیت کے بارے میں بتایا تو زباب متوفہ کی باتوں میں ہی الجھ کر رہ گئی۔ متوفہ کے ہر جملہ نے اس کے منہ سے الفاظ چھین لیے تھے۔ زباب تمہیں پتہ ہے کہ میں ایسے شخص کے ساتھ 3.5 سال سے رہ رہی ہوں جس نے مجھ سے کبھی نرم لہجے میں بات نہیں کی، کبھی اپنی بیٹیوں سے پیار نہیں کیا، جب بھی بات کی اپنے لہجے میں تلخی برقرار رکھی۔ زباب نے متوفہ کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے سمیر کو دیکھا۔ چلو میں تمہیں آج اپنے بارے میں بتاتی ہوں۔ میرا نام سمیر سے شادی سے پہلے جیکلین فرینڈس نام تھا۔ میں اپنی زندگی کے 15 سال انتہائی خوش گزرے۔ میرے بابا برطانیہ کے ایک بزنس مین تھے۔ ہماری زندگی ہر لحاظ سے بہتر تھی، اچھی رہائش، اچھی پڑھائی،
دوست نے، ایک پرسکون زندگی تھی میری ماں نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ میری ماں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، اسے میرے باپ میں خامیاں نظر آنے لگیں اور گھر میں آئے روز لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے۔ میری ماں کو لگتا تھا کہ میرے باپ کا چکر اس کی سیکرٹری سے چل رہا ہے اور میرے باپ کو لگتا تھا کہ میری ماں کا چکر ان کے دوست کے ساتھ چل رہا ہے۔ اپنی بات کی آخر میں متوفا طنزیہ ہنسی تو زباب نے اس کی ذہنی حالت پر تشویش ہوئی، مگر وہ چپ ہی رہی۔ 3 سال ایسے ہی گزر گئے۔ میں جو پڑھائی میں بہت اچھی تھی وہ پہلی بار سی گریڈ میں پاس ہوئی، پھر میرے باپ کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ ایک دن اسی ٹینشن میں میرے باپ نے آفس میں اپنی ہی گن سے خودکشی کر لی۔ میری ماں کا تو کچھ نہیں گیا، میرا سب کچھ لٹ گیا تھا۔ میرے باپ کے جانے میں سے اس بھری دنیا میں اکیلی ہو گئی۔ میری ماں نے کچھ عرصہ بعد میرے باپ کے اسی دوست سے شادی کر لی جس کی وجہ سے میری ماں اور میرے باپ میں لڑائی ہوتی تھی۔ متوفا کے گلے میں ایک آنسو کا پھندا لگا تھا۔ متوفا کے والد کی موت کی خبر سن کر پتہ نہیں کیوں زباب کی آنکھوں میں بھی آنسو تیرنے لگے۔ زباب نے متوفا سے نظر ہٹائی تو اس کی نظر اپنی گود میں سوئی ہوئی مناہل پر پڑی جو متوفا کی کاپی تھی۔ شادی کے بعد میرا سوتیلا باپ ہر چیز پر قابض ہو گیا، یہاں تک کہ میری ماں کو بھی میرے باپ کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑتے تھے۔ تب جا کر میری ماں کو ہوش آیا، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ میری ماں کو میرے سوتیلے باپ نے ڈرگس پر لگا دیا اور دوسری شادی کے 1 سال بعد ہی اوور ڈوز لینے پر میری ماں مر گئی۔ زباب، میری ماں کے مرنے پر میری دنیا تباہ ہو گئی، مگر ماں کے مرنے پر تو میری زندگی عجبرن ہو گئی۔ میری ماں کے مرنے پر تو میرے سوتیلے باپ نے کسی بھی بات کا لحاظ نہیں رکھا۔ اس نے پورا 1 سال ایک جنسی طور پر ہراساں کیا، مجھے قید میں رکھا، مجھے کئی دن بھوکا رکھا۔ اس وقت مجھے سب سے زیادہ آسان طریقہ موت لگتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو سب کچھ آسان ہو جائے گا، تو میں نے 7 بار مرنے کی کوشش کی، مگر موت تھی جیسے مجھے گلے لگانے سے انکاری تھی۔ 7 بار خودکشی کرنے کے بعد میرے سوتیلے باپ نے مجھے سمیر کو بیچ دیا اور سمیر کے ساتھ رہتے ہوئے 3.5 سال ہو گئے ہیں۔ مجھے زندگی سے تب محبت ہوئی جب مناہل اور ہانیہ اس دنیا میں آئیں۔ میں وہ لڑکی جو 7 بار خوشی کر چکی تھی، اسے اب موت سے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں مر گئی تو میری بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ متوفا کی باتیں سن کر زباب کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے۔ زباب کو متوفا کی ہمت پر حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ کیسے اتنا کچھ برداشت کر سکتی ہے۔ وہی کیا، کوئی بھی انسان اتنا کچھ کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ زباب نے، سمیر کے ساتھ خوش نہیں ہوں، لیکن میں اس کے ساتھ رہنا بھی چاہتی ہوں کیونکہ سمیر میرا اور میری بیٹیوں کا محافظ ہے۔ آج میں ان مردوں کی محفل میں بیٹھی ہوئی ہوں، مگر کوئی مرد مجھے اور میری بچیوں کو بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ ہمارا محافظ وہ سامنے کھڑا ہے۔ مجھے پتہ ہے سمیر ہم سے دور ہو کر بھی ہم سے غافل نہیں ہے۔ اس نے مجھے ایک نیا نام اور پہچان دی ہے اور میں اس سے دور ہو کر بھی یہ سب کچھ کھونا نہیں چاہتی۔ متوفا کی آنکھوں میں سمیر کے لیے محبت واضح تھی۔ زباب نے آنسو صاف کیے اور کرسی سے تھوڑا سا اٹھ کر متوفا کو دائیں گال پر کس کی اور پھر اس کے آنسو صاف کیے۔ تم واقعی صحیح کہہ رہی ہو متوفا، میں بہت خوش قسمت ہوں، اور تم دیکھنا میں صرف شامک اور اس کی فیملی کو نہیں، سمیر بھائی کو بھی سیدھی راہ دکھاؤں گی۔ تم دیکھنا سب کی دنیا کیسے بدلتی ہوں۔ زباب نے ایک عزم سے متوفا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور یقین دہانی کروائی کہ وہ سب کچھ صحیح کر دے گی۔ اچھا، میں اس اچھے وقت کا انتظار کروں گی، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ متوفا نے بھی زباب کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر اسے اعتماد دیا کہ وہ کر سکتی ہے۔ شامک، تم مجھے اپنے لیپ ٹاپ کا پاسورڈ بتاؤ، میں نے ایک فائل سینڈ کرنی ہے۔ تو بھی یہاں مہمانوں میں مصروف ہو تو تم کیسے جا سکتے ہو؟ سمیر نے اپنے مزاج کے برعکس سنجیدگی سے کہا تو شامک کے دماغ کے کسی کونے میں بھی سمیر کے بدلہ لینے والی بات کا شبہ نہیں تھا۔ شامک نے سمیر کی بات پر اسے اپنے لیپ ٹاپ کا کوڈ بتا دیا، یہ سوچے بغیر کہ اس کے کمرے میں لگے کیمرے کی فوٹیج اس کے لیپ ٹاپ میں سیو ہو جاتی ہے، سوائے بیڈ کی طرف کے، کیونکہ کمرے میں لگے کیمرے ایسے لگائے گئے ہیں جن کا رخ بیڈ کی جانب نہیں تھا۔ سمیر نے شاہ رخ کو آنکھ کے اشارے سے شاہ رخ اپنے پیچھے آنے کا کہا تو شاہ رخ بھی سمیر کے پیچھے پارکنگ میں چلا گیا۔ چل بھائی، دیکھتے ہیں تیرا بھائی اپنے کمرے میں آخر کرتا کیا ہے، سمیر نے شرارت سے کہا، مگر شاہ رخ کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ شامک کا لیپ ٹاپ سمیر کے کہنے پر ساتھ لا کر کچھ غلط کر دیا ہے۔ سمیر بھائی، اگر ایسا ویسا کچھ مطلب بھائی اور بھابھی کے کچھ پرسنل مومنٹس ہوئے تو میں فوراً سے لیپ ٹاپ بند کر دوں گا۔ شاہ رخ نے لیپ ٹاپ میں کوڈ ڈالنے سے پہلے ہی اسے اپنی شرط بتا دی تھی۔ اچھا یار، کھول تو ہم بھی دیکھیں ایسا کیا ہے شامک کے کمرے میں۔ سمیر نے تو اپنا ہی راگ الاپ رہا تھا۔ شاہ رخ نے لیپ ٹاپ میں جب کوڈ ڈالا پھر سیو فائل میں گیا تو وہاں دن کے حساب سے ویڈیوز سیو تھیں، تو شاہ رخ نے سمیر کی طرف دیکھا کہ کون سے دن کی پلے کروں، تو سمیر نے اس کی بات کو سمجھتے ہوئے کل کے دن کی ویڈیو پر انگلی کے اشارے سے پلے کرنے کا کہا۔
जब वीडियो प्ले हुई और आगे बढ़ती गई तो शारिक और समीर की आंखें खुलती गईं। शाहरुख मुंह खोलकर समीर को देखा जो खुद हैरान परेशान था। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि शामिक ही है। ओ भाई, तुझे मैंने शामिक के कमरे की वीडियो प्ले करने का बोला है, तूने किसकी प्ले कर दी? समीर किसी भी तरह अपनी आंखों देखे हाल पर भी यकीन नहीं कर पा रहा था। मुझे खुद नहीं यकीन आ रहा भाई, शाहरुख ने ये वीडियो में प्ले फाइट करते हुए शामिक की तरफ इशारा करते हुए कहा। अगर इस दुनिया में जन मरीदी की कोई पोजीशन होती ना तो शामिक इसमें गोल्ड मेडलिस्ट होता। अब की बार समीर ने अपनी बात उर्दू में कही। सारी फुटेज देखने के बाद समीर और शारिक वापस अंदर गए। समीर ने तो ये दिल में तय कर दिया था कि वो कल ऑफिस में शामिक की अच्छी तरह क्लास लेने वाला था। रात के 3 बजे पार्टी ख़त्म हुई। समीर तो वहाँ से चला ही गया था, मगर जबकि शामिक और बाकी अफराद गाड़ियों में बैठकर घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। ज़ुबाब को क्योंकि नींद आई हुई तो वो आधी सोई हुई आधी जागी हुई शामिक के कंधे पर सर रखे हुए सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। जब शामिक ने देखा सब अपने कमरों में चले गए हैं तो इसने ज़ुबाब को बाजुओं में उठा दिया। कमरे तक लाकर ज़ुबाब के कान में कोड बताया जो इसने आला में डाला तो कमरे का दरवाज़ा खुल गया। तो शामिक ने इसे नीचे उतारा तो ज़ुबाब भागती हुई बेड पर बगैर जूते उतारे कंबल लेकर सो गई। ज़ुबाब, कपड़े तो चेंज करो फिर सोना। शामिक ने जब ज़ुबाब को यूँ बेड पर सोते देखा तो ज़ुबाब के टोकने की गर्ज से बोला, मुझे नींद आई हुई है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। ज़ुबाब ने शामिक के टोकने पर मुंह पर कंबल लेकर बोली, ज़ुबाब तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मेरा बेड गंदा हो रहा है, मैं ऐसे गंदे बेड पर नहीं सोऊंगा। शामिक जैसा सफाई पसंद इंसान ऐसी गंदगी कैसे बर्दाश्त कर सकता था? अच्छा तो ये बात है, उठ जाती हूँ आपके बेड से। ज़ुबाब बात को गलत मतलब देकर बेड से उठ गई और सोफे पर जाकर जूतों समेत सो गई। शामिक ने ज़ुबाब की इस हरकत पर अफसोस से सर हिलाया और कदम ज़ुबाब की तरफ गया। ज़ुबाब को उठाकर बेड तक लाया और इसके जूते निकाले, बालों में से पिन निकाली और बाल खोल दिए। सो जाओ मेरी नाराज़ सी बिल्ली। शामिक ने ज़ुबाब की नाक को हाथ से हिला दिया और ख़ुद भी लाइट ऑफ करके सो गया। ज़ुबाब अब उठ भी जाओ, ये आखिरी बार है, अदरवाइज़ मैंने तुम पर पानी डाल देना है। शामिक जो पिछले 2 घंटे से ज़ुबाब को उठाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो थी कि बस 2 मिनट करके फिर सो जाती। शामिक की धमकी पर ज़ुबाब को ना चाहते हुए भी उठना पड़ा। फिर वॉशरूम में जाकर तैयार हुई। एक तो रात 3 बजे हम घर आए, ऊपर से सुबह सुबह शुरू हो गए, मुझे सोना था। ज़ुबाब ने रोनी सूरत बनाकर शामिक जो कि कमरे में मौजूद छोटी सी टेबल और उसके गिर्द रखी छोटी छोटी कुर्सियों में एक पर बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। इसने ज़ुबाब की बात पर इसे ऐसे देखा जैसे कह रहा हो सुबह के 10 बजे भी जल्दी है। मुझे ना ऐसा लगता है कि मैंने शादी नहीं की, एक बच्ची अडॉप्ट की है जिसको खाना खिलाना तैयार करना सब मेरी जिम्मेदारी है। तुम खुद भी समझदार हो ज़ुबाब, कब अपनी जिम्मेदारियों को समझोगी? शामिक ने जज्बात में ज़ुबाब को थोड़ी सी जिम्मेदारी का एहसास करवाने की कोशिश की, मगर जब ज़ुबाब की आंखों में नमी देखी तो अपना सर पिटने का दिल किया। अरे मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम ना अपने काम तो खुद करो, मसलन जल्दी उठना, कमरे को समेटना, मेरे साथ प्यारी प्यारी बातें करना। शामिक ने जब ज़ुबाब को रोने के लिए तैयार देखा तो उठकर इसके पास गया और अपनी बात समझने के आखिर में शरारत से कहा, जी नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपसे प्यारी प्यारी बातें करने का, इनफैक्ट मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। ज़ुबाब ने शामिक का हाथ जो इसके गाल पर रखा हुआ था इसे झटक कर दूर किया। हो तुम बड़े चालाक, अपने मतलब की बात फ़ौरन ही समझ जाती हो, बाकी बातें तुम्हें समझ नहीं आती। शामिक ने ज़ुबाब के बालों को जूड़े की शक्ल में बांध कर क्लिप लगाते हुए कहा तो ज़ुबाब पता नहीं क्यों ब्लश करने लगी। अरे वाह, समवन ब्लशिंग। ज़ुबाब के शर्माने पर शामिक ने चोट की तो ज़ुबाब जो पहले अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी और शर्माने लगी। मेरी बिल्ली शर्मा रही है, इसका मतलब मेरी बिल्ली मेरे जज्बात समझने लगी है। शामिक ने ज़ुबाब को शर्माता हुआ चेहरा मज़े दे रहा था तो इसलिए वो इसे और मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। अच्छा बस भी करें, और अब आपने कहीं नहीं जाना जो बकवास किस्म का रोमांस कर रहे हैं। ज़ुबाब ने एक लम्हे में ख़ुद को कंपोज किया, मगर शामिक की नज़रें अभी भी इसे कंफ्यूज कर रही थीं। हाँ मुझे ऑफिस तो जाना था, पर अब दिल कर रहा है कि मैं अपनी बिल्ली के साथ थोड़ा सा वक्त स्पेंड करूँ। क्या ख्याल है मेरी बिल्ली का? शामिक ने खुद को बेड पर गिराया, फिर एक हाथ के सहारे ऊपर हुआ, दूसरे हाथ से पास बैठी ज़ुबाब का हाथ पकड़ा, इसके हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए कहा, आपकी बिल्ली का ख्याल है कि आपको ऑफिस जाना चाहिए और इसकी जान छोड़ देनी चाहिए। ज़ुबाब ने अपना हाथ छुड़वाने के बाद शामिक के थोड़ा सा करीब होकर कहा, अरे अब मुझे सारी उम्र अपनी इस नखरेली बिल्ली के पास ही रहना है तो मुझे इस सब्ज़ आंखों वाली बिल्ली ने एक लम्हा में लूट लिया है। शामिक ने बेड पर गिरकर अपने ऊपर ज़ुबाब को गिराते हुए कहा, आप ना इंतहाई चीप रोमांस करने की नाकाम कोशिश कर रहे हो। अगर बिल्ली को गुस्सा आ गया ना तो इसने आपका मुंह नोच लेना है। ज़ुबाब के दिल की धड़कन शामिक के अल्फाज पर तेज़ हो गई थी, मगर फिर भी इसने जाहिर नहीं किया
اور شامک سے دور ہو گئی، جبکہ ذباب کے الفاظ پر شامک ہنسنے لگا۔ اچھا اب میں آفس جا رہا ہوں، آج رات تم تیار رہنا، تمہیں ایک اسپیشل جگہ پر لے کر جاؤں گا۔ شامک نے بیڈ سے اٹھ کر اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے اور رات کو تیار رہنے کی ہدایت کی اور جاتے ہوئے ذباب کے بالوں سے کلپ اتار کر کمرے سے بھاگ گیا۔ ذباب جو شامک کی ہدایت غور سے سن رہی تھی، وہ بالوں سے کلپ نکالنے پر اس کے پیچھے ہی بھاگی۔ شامک نے بھاگتے ہوئے سیڑھیاں عبور کی، اس کے پیچھے پیچھے ذباب بھی سیڑھیوں سے اتری۔ شامک بھاگتا ہوا دروازے کی چوکھٹ پر رک گیا تھا، ذباب پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اس کے پیچھے پہنچی۔ اس سے پہلے کہ ذباب اپنی پھولی ہوئی سانسوں کو ترتیب دیتی، شامک نے آگے بڑھ کر ذباب کے گال پر کس کی اور اس کے ہاتھ میں کلپ پکڑا کر دائیں آنکھ مار کر یہ جا اور وہ جا۔ شامک کی حرکت پر ذباب نے گال پر ہاتھ رکھا اور بے یقینی کی کیفیت میں وہیں کھڑی رہی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ شامک جو سارے راستے ذباب کے ایکسپریشن آنکھوں کے سامنے لا کر مسکرا رہا تھا، جب وہ آفس میں داخل ہوا تو تب بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ واضح تھی۔ یہ جو تم مسلسل مسکرا رہے ہو، کیا خاص بات ہے جو چھپا رہے ہو؟ شامک جو رولنگ چیئر پر دائیں سے بائیں ہونے کے ساتھ ساتھ مسلسل مسکرا رہا تھا، اس کے مسکرانے کو پوائنٹ آؤٹ کر کے سمیر نے اچھے خاصے شعر کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ سمیر کے ٹوکنے پر شامک ہوش کی دنیا میں واپس آیا تو شاہ رخ اور سمیر کو اپنے سامنے بیٹھا ہوا پایا۔ ہے نا؟ ہاں ہاں، کیا کہہ رہے تھے تم؟ میں نے سنا نہیں۔ شامک کو کچھ خبر ہی نہیں ہوئی کہ وہ لوگ کب آئے اور کب اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ اوف شامک، تم تو شادی کے بعد بدل ہی گئے ہو۔ جس چہرے پر عید کے چاند کی مانند مسکراہٹ آتی تھی، 2 دن میں اس چہرے سے مسکراہٹ غائب ہی نہیں ہو رہی۔ سمیر نے حسب معمول شرارت کے ساتھ طنز مارا تو شامک نے نفی میں سر ہلا دیا۔ شاہ رخ، تم یہ فائل ڈیڈ کے آفس میں رکھو، میں نے رکھنی تھی مگر بھول گیا۔ شاہ رخ اور سمیر کے آتے ہی شامک اپنی روایتی انداز میں واپس آ گیا تھا۔ لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے شاہ رخ کو ہدایت تھی۔ ویسے شاہ رخ، تم شادی کب کر رہے ہو؟ شامک کے کہنے پر شاہ رخ سامنے پڑی ہوئی فائل کو ایک نظر دیکھ رہا تھا کہ سمیر کی بے سروپا بات پر شامک اور شاہ رخ دونوں نے نہ سمجھتے ہوئے سمیر کو دیکھا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ تمہارے بھائی سے جو مجھے امید تھی کہ وہ مجھے چاچو بنائے گا، وہ مر گئی ہے۔ اب تم ہی شادی کر کے مجھے چاچو بنا لو، ویسے بھی تم بغیر شادی کے بھی یہ کر سکتے ہو۔ سمیر نے جب اپنی بات ذرا تفصیل سے بتائی تو شامک ہنسنے لگا اور شاہ رخ نے ہاتھ میں پکڑی فائل کھینچ کر سمیر کے بازو پر ماری۔ تمہاری امیدیں کیوں مر گئی ہیں؟ ابھی میری شادی کو 2 دن ہوئے ہیں اور تیری امیدیں ہی ختم ہو گئی مجھ سے۔ شامک نے سمیر کی بات کو صحیح سے سمجھنے کے لیے اسے سوال کیا، جس پر شاہ رخ نے اپنی ہنسی روکنے کے لیے فائل چہرے کے آگے کر دی۔ اسے پتہ تھا کہ اب سمیر کیا بولنے والا ہے۔ تم سے امید اس لیے نہیں رہی کیونکہ تم پلو فائٹ سے فرصت ملے گی تو تم کسی اور بارے میں سوچو گے۔ سمیر کی بات پر شامک لیپ ٹاپ پر چلتے ہاتھ رک گئے۔ اس سے پہلے شاہ رخ کو اور سمیر کو دیکھا۔ تم لوگوں نے کل رات میرے لیپ ٹاپ میں میرے ہی کمرے کی فوٹیج دیکھی ہے؟ شامک نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا تو شاہ رخ کی ہنسی تو غائب ہو گئی، مگر سمیر نے سر ہاں میں ہلا کر اسے اس کی بات کا جواب دیا۔ بھائی، مجھے سمیر بھائی نے بولا تھا کہ شامک کا لیپ ٹاپ فارم ہاؤس جاتے ہوئے اپنی گاڑی میں رکھ لینا، پھر انہوں نے ہی آپ سے لیپ ٹاپ کا پاسورڈ مانگا۔ میں نے تب بولا بھی تھا کہ سمیر بھائی نہیں دیکھتے، مگر انہوں نے کہا تم لگاؤ تو۔ شاہ رخ نے شامک کو اپنی چیئر سے اٹھتا دیکھا تو سب بتا دیا اور اس سے پہلے کہ شامک اسے گلے سے پکڑتا وہ فائل لے کر بھاگ گیا، جبکہ سمیر وہیں بیٹھا رہا۔ شاہ رخ کے اس طرح ڈرنے پر سمیر اور شامک کے چہرے پر ہنسی آ گئی تھی۔ توبہ شامک، تمہارا چھوٹا بھائی کتنا بزدل ہے۔ سمیر نے باہر دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے شاہ رخ تقریباً بھاگتے ہوئے گیا۔ میرا بھائی بزدل نہیں، میرے غصے سے ڈرتا ہے۔ باقی اگر اس دن کی کوئی گردن بھی کاٹ دینا تب بھی یہ ڈٹا رہے گا۔ شامک نے سمیر کے بزدل کہنے پر شاہ رخ کے بارے میں بتایا اور ساتھ ساتھ سمیر کے قریب بھی آ گیا۔ آہ ظالم، میرے اندر کا سارا سسٹم ہلا دیا تم نے۔ شامک نے سمیر کے پاس آ کر اسے بیٹھتے ہوئے اس کے پیٹ میں ایسا پنچ مارا کہ سمیر جیسا سخت جان مرد بھی چیخ پڑا۔ یہ سزا ہے میرے پرسنل مومنٹس کو دیکھنے کی، یاد رکھنا آگے سے، اور ہاں 3 دن تک چلتے وقت درد ہوگا۔ متوفا کو بولنا اس بیگ رکھے پھر ٹھیک ہو جائے گی۔ تم دوست تھے اس لیے صرف ایک پنچ مارا، اور ورنہ کوئی اور ہوتا تو اس گلاس منٹ سے نیچے گرا ہوتا۔ سمیر کو پنچ مارنے کے بعد شامک واپس سے اپنی چیئر پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا بدلہ میں تم سے لوں گا اور اس بار یہ بدلہ بہت مختلف ہوگا، سمیر نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر شامک کو کہا، جس پر شامک نے صرف ہنسنے پر اکتفا کیا اور سمیر وہاں سے گیا، مگر شامک کے عین مطابق اسے چلتے وقت درد ہو رہا تھا۔ میم، اگر آپ کو کسی نے کام کرتے ہوئے دیکھا تو میری نوکری چلی جائے گی۔ آپ پلیز مجھے بتائیں کیا کرنا ہے، میں کر کے دیتی ہوں۔ بلیک اینڈ وائٹ ویٹر لباس میں ملبوس ملازمہ ذباب کو کوئی 20ویں بار کیک بنانے سے منع کر چکی تھی، مگر ذباب تو کان بند کر کے چاکلیٹ کیک بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ ارے تم تھوڑی دیر چپ نہیں کر سکتی؟ اگر میرا کیک خراب ہوا نا تو میں نے سارا کیک تمہیں ہی کھلانا ہے۔
زباب ملازمہ کی باتیں سن سن کر تنگ آ گئی تھی اور زباب کسی کے بار بار ٹوکنے پر کنفیوز ہو جاتی تھی، تو اس لیے اس نے کہا، اے لڑکی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نکلو میرے کچن سے۔ مہرالنساء بیگم نے ایک غصے سے بھری ہوئی آواز پر زباب پلٹی۔ وہ میں سب کے لیے اپنے ہاتھوں سے کیک بنا رہی تھی۔ زباب نے مہرالنساء بیگم کی تلخی کو نظر انداز کر کے اپنے کچن میں ہونے کی وجہ بتائی۔ چٹاق، تم 2 کوڑی کی لڑکی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کچن میں قدم رکھنے کی؟ تم کیا سمجھتی ہو میں تمہاری چالیں کامیاب ہونے دوں گی؟ یہ جو تم میرے بیٹے کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا رہی ہو، تمہیں کیا لگتا ہے میں پورا ہونے دوں گی؟ تم جیسی ہزاروں میرے بیٹے کی دنیا میں آئی ہیں، اور تم جیسی ہی کیا، تم سے بھی 1000 درجے بہتر لڑکیاں شامک کی زندگی میں رہی ہیں، مگر اس نے ان کو اپنی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھا۔ تم کیا ہو؟ مہرالنساء بیگم نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ زباب کو مارا۔ مہرالنساء بیگم کو کل رات سے ہی زباب پر غصہ تھا، جب شامک نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر کمرے تک لے گیا تھا۔ مہرالنساء بیگم نے دیکھ لیا تھا۔ مہرالنساء بیگم کو پتہ نہیں کیوں زباب پر غصہ آیا کہ کتنے بے شرم لڑکی ہے، کیسے ایک دن میں ہی شامک کو انگلیوں پر نچا رہی ہے۔ اور پھر ابھی دروازے پر شامک نے جو جاتے ہوئے زباب کو کس کی تھی، وہ پہلی بار ہوا تھا کہ وہ مہرالنساء بیگم سے ملے بغیر گیا تھا۔ اور تم یہ کان کھول کر سن لو، اگر آج کے بعد میں نے اس لڑکی کو کچن میں دیکھا تو تم اپنی چھٹی سمجھو۔ زباب کو اچھی خاصی سنانے کے بعد مہرالنساء بیگم ملازمہ پر اپنا غصہ اتار کر کچن سے چلی گئی۔ مہرالنساء بیگم نے زباب کو اس گال پر تھپڑ مارا تھا جس پر آج صبح ہی شامک کس کر کے گیا تھا۔ زباب کی نظریں ہی ملازمہ کے سامنے نہیں اٹھ رہی تھیں، وہ اسی طرح سر جھکائے کچن سے نکل گئی تھی۔ زباب، جو کہ دوپہر میں ہوئے واقعے کے بعد کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی اور دروازے کے پاس ہی بیٹھ کر رونے لگی، وہیں پر روتے روتے سو گئی۔ اس کے ذہن میں ہی نہیں رہا کہ رات کو شامک نے اسے تیار رہنے کا بولا تھا۔ شامک جب گھر آیا تو اسے لاؤنج میں مہرالنساء بیگم بیٹھی ہوئی نظر آئی اور اپنے کمرے میں جانے سے پہلے مہرالنساء بیگم سے ملنے کے لیے بڑھ گیا۔ مام، کیسی ہیں آپ؟ صبح بھی آپ سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ شامک نے آگے بڑھ کر مہرالنساء بیگم کو گلے لگایا۔ ہاں، آج کل تمہاری ترجیحات جو بدل گئی ہیں شامک، تم مجھے مل کر تھوڑی جاتے ہو، آج کل تو تم اس چٹاق سی لڑکی سے مل کر جاتے ہو۔ مہرالنساء بیگم کے ہر جملے میں طنز واضح تھا۔ شامک مہرالنساء بیگم کے ہر طنز پر مسکرایا۔ ارے میری پیاری مام، اس کی جگہ اپنی، آپ کی جگہ اپنی۔ شامک نے مہرالنساء بیگم کا عقیدت سے ہاتھ پکڑا، انہوں نے آنکھوں سے لگا پھر انہیں اپنی بات کہی۔ ارے چھوڑو، آج بھی صرف تمہارے شے پر اس نے میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کی ہے، صرف میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ تم کچن میں اگر کیک بیک کر رہی ہو تو ذرا صفائی سے کام کرو، مگر نہیں، جان بوجھ کر اس نے اتنا گند بنایا کچن میں اور اوپر سے میرے ساتھ بدتمیزی بھی کی۔ مہرالنساء بیگم نے شامک سے ساری بات بتائی کہ اس سے پہلے کہ زباب بتا دے۔ مہرالنساء بیگم سے ساری بات جھوٹ پر مبنی تھی۔ شامک نے مہرالنساء بیگم کی ساری بات سنی اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شامک جب کمرے میں داخل ہوا تو اس نے زباب کو فرش پر ہی لیٹے ہوئے دیکھا تو اس کے پاس گیا، اسے اٹھایا تو اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو گئی تھیں۔ چلو اٹھو، ادھر آ کر بیٹھو، یہ کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے اپنا؟ میں نے تمہیں کسی کام کا بولا تھا۔ شامک نے زباب کو بیڈ پر بٹھایا، پھر اسے در پہ در سوالات کیے تو زباب رونے لگی۔ یہ کیا رونے لگی تم؟ بات تو بتاؤ، کیا ہوا؟ شامک نے زباب کو پانی پلاتے ہوئے کہا، مجھے آنٹی نے مارا ہے، میں کیک بنا رہی تھی سب کے لیے تو آنٹی وہاں آئیں، انہوں نے مجھے تھپڑ مارا اور پھر اتنی بری بری باتیں بھی کہیں مجھے۔ پانی پی کر زباب نے ساری بات شامک کو بتائی تو شامک چکرا کر رہ گیا کہ جو کہانی مہرالنساء نے بتائی وہ سچی ہے یا پھر جو زباب کہہ رہی وہ سچ ہے۔ اچھا چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں۔ شامک نے یہ کرنے کی بجائے کہ وہ زباب اور مہرالنساء بیگم دونوں سے بات کرتا، اس نے یہ بات یہیں پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میرا موڈ نہیں ہے، زباب نے سونے کے لیے لیٹتے ہوئے کہا۔ تم تیار ہوتی ہو کہ نہیں؟ شامک نے لہجے میں ذرا سی سختی لائی تو زباب نے شامک کو گھورا، مگر جب شامک نے اس کے بدلے میں اس سے زیادہ گھوری دی تو زباب پیر پٹکتی بیڈ سے اتری اور الماری سے کپڑے نکالے اور دل مار کر تیار ہوئی۔ چلو آج ہم پہلی بار لانگ ڈرائیو پر جائیں گے، تمہارا سارا موڈ صحیح کر دوں گا، شامک نے زباب کے گرد اپنے بازو ڈال کر کہا تو زباب نے غصے سے اس کے بازو کو جھٹک دیا۔ موڈ آف کر کے جانا تو اس سے بہتر ہے کہ تم نہ جاؤ۔ زباب کا موڈ اچھا کرتے کرتے شامک کا اپنا موڈ آف ہو گیا۔ اب زباب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کہے، اس سے پہلے ہمیشہ شامک نے ہی زباب کو منایا تھا۔ زباب نے چپ رہنا ہی بہتر سمجھا اور زباب کو چپ دیکھ کر شامک واش روم کی طرف بڑھ گیا، کپڑے تبدیل کیے اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ زباب نے شامک کو اس طرح سوتے ہوئے دیکھا تو میک اپ اتار کر الماری سے شامک کی شرٹ پہن کر صوفہ پر آ کر سو گئی۔ صبح جب زباب کی آنکھ کھلی تو خود کو بیڈ پر دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ شامک کو کمرے میں ہی دیکھ کر زباب نے گھڑی کو دیکھا جو کہ صبح کے 10 بجا رہی تھی۔ رات کو ہی شامک زباب کو سویا ہوا اٹھا کر بیڈ پر لے آیا، پھر رات کے 3 بجے تک جاگ کر شہرام قصوری کا انتظار کیا اور پھر ان سے بات کی کہ صبح ناشتے پر اس نے ان سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔
اٹھ گئی ہو تو چلو، آج ہم نے ناشتہ ڈیڈ کے ساتھ کرنا ہے، وہ انتظار نہیں کرتے، جلدی کرو۔ زباب نے شامک کا ایسا رکھا رویہ نہیں دیکھا تو اس نے بھی بغیر اسے کچھ کہے تیار ہو کر ناشتے کے لیے نیچے چلی گئی۔ شامک، تم نے مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی تھی؟ شہرام قصوری نے ناشتہ کرتے ہوئے شامک سے کہا۔ جی ڈیڈ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں موناکو چلا جاؤں ود زباب۔ شامک نے ایک نظر مہر النساء بیگم پر ڈال کر شہرام قصوری سے دو ٹوک بات کی۔ ٹھیک ہے، تم آج شام چلے جاؤ، مگر صرف 2 ماہ کے لیے۔ شہرام قصوری نے بھی اپنا فیصلہ سنا کر ناشتہ پھر سے شروع کیا، جبکہ زباب موناکو کا سن کر حیرانگی سے شامک کو دیکھا جو پوری طرح سے اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ زباب، جلدی ناشتہ ختم کر کے کمرے میں پیکنگ کے لیے آؤ۔ شہرام قصوری نے شامک کا بدلا ہوا رویہ دیکھا تو زباب کے ساتھ اتنا رکھا بول رہا تھا۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ بہت اچھا تھا زباب کے ساتھ، یہ تو گھر میں موجود ہر بندہ جاننا شروع ہو گیا تھا۔ بھائی، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں کبھی موناکو نہیں گیا۔ آپ تو ابھی 4 دن پہلے ہی واپس آئے تھے۔ پلیز ڈیڈ، اس بار میں بھی جاؤں گا۔ شاہ رخ نے پہلے شامک کو منانے کی کوشش کی، پھر وہ شہرام قصوری سے منظوری لینی چاہیے۔ موناکو میں ایک مونٹیگرو گروپ شہرام قصوری کے سخت خلاف تھے، جس کی وجہ سے وہاں پر آئے روز شہرام قصوری کے بندوں پر حملہ ہوتا تھا اور بدلے میں شہرام قصوری کے بندے مونٹیگرو گروپ کے بندوں کو مارتے تھے۔ اسی ہی وجہ سے وہاں پر ہمیشہ شامک جاتا تھا۔ ڈیڈ، اس شاہ رخ کو بھی جانے دے میرے ساتھ، وہاں پر میں مصروف رہوں گا تو زباب کی سیکیورٹی کے لیے شاہ رخ ہوگا۔ شامک نے شاہ رخ کے جانے کی حمایت کی۔ شامک کے کہنے پر شہرام قصوری سوچ میں پڑ گئے۔ ٹھیک ہے، تم شاہ رخ کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، اس کا خیال رکھنا، وہاں کے حالات تو تم جانتے ہی ہو۔ شہرام قصوری نے سوچ کر شامک کو جواب دیا، جس پر شاہ رخ خوش ہو گیا۔ 1-2 ہفتوں میں وہ 2 ڈیلز فائنل کر کے موناکو آ جاؤں گا۔ تب تک شاہ رخ کی ذمہ داری تم پر ہے اور مجھے تم پر اپنی ذمہ داری نبھانا اچھے سے جانتے ہو۔ ناشتے کی ٹیبل سے اٹھتے ہوئے شامک کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جی ڈیڈ، آپ فکر نہ کریں۔ شامک نے بھی اپنے باپ کو پیار میں جواب دیا۔ تم نے ابھی تک پیکنگ نہیں کی، تم ایک بار میں کئی بھی بات کیوں نہیں سنتی؟ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ہاں؟ شامک جب کمرے میں آیا تب زباب کو بیڈ پر ہی بیٹھا ہوا دیکھا تو اسے غصہ آ گیا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھے یہیں رہنا ہے۔ زباب بیڈ سے اٹھ کر شامک کے پاس گئی اور اسے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اچھا، تو تم یہ چاہتی ہو کہ روز تمہاری اور موم کی لڑائیاں ہوں، تم ہر روز موڈ آف کر کے بیٹھی رہو اور میں روز تمہیں مناتا رہوں؟ اگر تم یہ سب چاہتی ہو تو سوری، میں یہ سب ڈرامے بازی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نہ تو تمہیں برا کہہ سکتا ہوں، نہ ہی موم کو۔ تمہیں تو میرے ساتھ جانا ہی ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو۔ شامک نے زباب کو اپنے ساتھ لے جانے کی وجہ بتائی اور ساتھ میں اسے یہ بھی باور کرایا کہ ساتھ تو وہ جائے گی ہی، چاہے کچھ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، کر دے، مجھ پر زبردستی مسلط کریں اپنا فیصلہ مجھ پر، میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ بابا نے مجھے آپ کو بیچ دیا اور پھر آپ اب ساری زندگی مجھ پر اپنے فیصلے مسلط کرو گے۔ یہ جو آپ کا دوستی والا ناٹک تھا وہ بھی آپ نے مجھے پھنسانے کے لیے کیا تھا۔ آپ بھی سب کی طرح ہی ہو۔ زباب کو سب سے زیادہ یہ بات دل کو لگی کہ ایک بار بھی اس نے پوچھنا تو دور بتانا بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ لوگ موناکو جا رہے ہیں۔ چٹاخ، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں کچھ بتایا جائے۔ مانا کہ تم کم عمر ہو مگر دماغ تو ہے تمہارے پاس یا نہیں؟ اب تم شادی شدہ ہو، یہ تم خود کو معصوم بنا رہی ہو تو کان کھول کر سن لو زباب، دنیا میں بہت سی لڑکیوں کی شادی تم سے بھی چھوٹی عمر میں ہو جاتی ہے تو وہ تمہاری طرح غیر ذمہ دار نہیں ہوتی، وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالتی ہیں، اپنے شوہر اور بچوں کو سنبھالتی ہیں۔ تمہاری یہ غیر ذمہ داری نے مجھے تم سے دوستی کرنے پر مجبور کیا کیونکہ میں تم پر زبردستی نہیں کرنا چاہتا، بٹ ناؤ مجھ سے تم کسی بھی اچھائی کی امید مت رکھنا۔ زباب اور بھی دل کی بھڑاس نکالتی کہ مگر شامک کے تھپڑ سے اسے چپ کروا دیا۔ شامک نے زباب سے ساری بات کر کے بیڈ پر دھکا دیا۔ ابھی میں سمیر کے گھر جا رہا ہوں، واپس سے آنے پر تم مجھے تیار ملو، ادروائز تم مجھے بہت برا پاؤ گی۔ شامک نے زباب سے ایک ایک لفظ الگ الگ بول کر کمرے سے چلا گیا۔ زباب کو شامک جتنی ڈیل دے رہا تھا وہ اتنی غیر ذمہ دار ہوتی جا رہی تھی۔ زباب کو ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے شامک یہ بہترین لگا کہ وہ زباب کو سب سے دور لے جا کر پورے گھر کی ذمہ داریاں اس پر ڈالے، تبھی اسے اپنی ذمہ داریوں اور اپنے شادی شدہ ہونے کا احساس ہوگا، ورنہ تو ساری عمر ہی وہ ایسی ہی غیر ذمہ دار، ناسمجھ اور بے وقوف رہے گی۔ ہائے متوفا، کیسی ہو تم؟ شامک سمیر کے گھر پہنچا تو دروازہ متوفا نے کھولا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں اور زباب کیسی ہے؟ متوفا نے جب شامک کو دیکھا تو دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی اور اسے اندر آنے کا راستہ دیا، پھر اس نے انتہائی اپنائیت سے اس کی اور زباب کی خیریت دریافت کی۔ میں تو تمہارے سامنے ہوں اور زباب بھی ٹھیک ہے، ہم لوگ موناکو جا رہے ہیں، میں تو سمیر سے ملنے آیا تھا۔ شامک نے خیریت کے ساتھ اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ یہ تو اچھی بات ہے، وہاں پر آپ دونوں کی دوستی اور بھی گہری ہو جائے گی اور آپ دونوں ہی ایک دوسرے کو اچھے سے جانو گے۔
متوفا نے اپنی طرف سے شرارت میں بات کی تھی، مگر اس کے منہ سے دوستی کا لفظ سے شامک کو یہ اندازہ ہو گیا کہ زباب متوفا کو ان دونوں کے رشتے کے بارے میں بہت کچھ بتا چکی ہے۔ اوکے، سمیر کہاں ہے؟ شامک نے سیدھی بات کی تو متوفا نے بھی زیادہ کچھ بولنا مناسب نہیں سمجھا اور شامک کو کمرے کی طرف اشارہ کر کے خود کچن میں چلی گئی۔ اگر بیٹی پر پیار آ رہا ہو تو کر لو، ایسے ہی اپنی بیٹیوں کو خود سے دور رکھ کر تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ شامک جب کمرے میں داخل ہوا تو سمیر بیڈ پر بیٹھا ہوا ہانیہ کے سامنے کھلونے رکھ رہا تھا، جس کے ساتھ وہ خوش ہو کر کھیل رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے شامک، متوفا جان بوجھ کر ان کو میرے پاس چھوڑ کر جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ میں ان سے پیار نہیں کرتا، مگر تم تو یہ جانتے ہو کہ مجھے ان سے کتنا پیار ہے۔ سمیر نے کھیلتی ہوئی ہانیہ اور سوئی ہوئی مناہل کو پیار سے دیکھا۔ تم بہت عجیب ہو سمیر، متوفا سے پیار کرتے ہو پر اس سے آج تک نہیں بول پائے، بیٹیوں سے محبت کرتے ہو مگر ان سے اظہار نہیں کرتے، تم چاہتے کچھ اور کرتے کچھ ہو۔ شامک نے بھی سمیر کی زندگی دو حقیقتوں کے بارے میں بتایا، جس کے بارے میں صرف شامک اور سمیر ہی جانتے تھے۔ چل تو یہ بتا کیوں آیا ہے یہاں، کوئی کام تھا؟ سمیر نے ٹاپک تبدیل کر کے شامک کو بولا۔ ہاں، میں موناکو جا رہا ہوں تو سوچا کہ تم سے ملتا ہوا جاؤں۔ شامک نے بھی اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ اچھا، کتنے دنوں کے لیے جا رہا ہے؟ تو بھابھی کو تو مس کرے گا وہاں، سمیر نے شرارت میں کہا۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی جا رہی ہے اور شاہ رخ بھی، میں سوچ رہا تھا کہ تم بھی چلتے میرے ساتھ، شامک نے سمیر کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے اسے بتایا۔ نہیں یار، متوفا کا آخری منتھ ہے تو وہ کہیں سفر نہیں کر پائے گی، اسے اور بچیوں کو اکیلا چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا۔ سمیر نے اپنی مجبوری بتائی تو شامک نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا اور تھوڑی بہت باتیں کر کے وہ سمیر سے مل کر گھر کی طرف آ گیا۔ زباب نے شامک کے جانے کے بعد پہلے تو بہت روئی۔ زباب نے بھی دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ پیکنگ نہیں کرے گی، مگر شامک کے غصے کو دیکھتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا، تو اس کا علاج اس نے سونے سے ہی نکالا اور کمبل منہ تک کر کے سو گئی۔ شامک جب گھر آیا تو شاہ رخ کو پوری طرح تیار دیکھا تو وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا، مگر کمرے میں داخل ہوا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے کہ زباب بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ شامک کو اتنا غصہ آیا، فلائٹ کے آگے صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا، اب پیکنگ کا تو وقت ہی نہیں بچا تھا۔ زباب اٹھو، زباب اٹھو۔ شامک کے پہلی بار کہنے پر جب زباب نہیں اٹھی تو شامک نے غصے میں باقاعدہ چلا کر اس کا نام لیا تو زباب ایک دم ڈر کر اٹھ گئی۔ تمہیں عزت راست نہیں آتی نا، تو ٹھیک ہے، موناکو جاؤں، وہاں پر اچھے سے سب کچھ سکھاؤں گا، چلو اب، شامک نے زباب کو غصے میں کہا۔ زباب نے شامک کا غصے میں بھری آنکھوں میں دیکھا تو اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر ابھی بہت دیر ہو چکی تھی۔ زباب کی کلائی پکڑ کر زباب کو کمرے سے باہر لے کر نکل گیا تھا۔ جب نیچے گیا تو شاہ رخ کو آنے کا اشارہ کیا۔ شاہ رخ کو شامک کے چہرے کو دیکھ کر ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ غصے میں ہے۔ شاہ رخ نے چپ چاپ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور شامک نے بغیر زباب کے چہرے کے تاثرات دیکھے اسے دھکا دیتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا۔ سارے راستے گاڑی میں ایک خاموشی تھی، ایئرپورٹ تک گاڑی میں تینوں میں سے ایک نے بھی لب نہیں کھولے، سارا راستہ خاموشی سے ہی کٹا۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر شامک نے رومال سے اپنا منہ چھپا لیا۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر زباب نے سوچا کہ اس کا تو پاسپورٹ ہی نہیں بنا تو وہ کیسے جا سکتی ہے، مگر جب امیگریشن پر جب شامک نے پاسپورٹ آگے کیا تو اس کی آنکھیں ہی کھل گئیں۔ VIP سیٹ کے ٹکٹ تھے تو پورے ایک کیبن کی طرح کی سیٹس تھیں۔ شامک اور زباب کی سیٹس ایک ساتھ تھیں، جبکہ شاہ رخ کی ان کی پیچھے والی سیٹ تھی۔ سیٹ پر چھوٹی سی LED بھی لگی ہوئی تھی، ہیڈ فون کی بھی سہولت تھی، الغرض ایک سیٹ پر ہر طرح کی سہولت تھی۔ سیٹ بیلٹ زباب کا شامک نے ہی باندھا۔ زباب کے چہرے پر ڈر واضح تھا۔ زباب بار بار مفلر کے ساتھ تھوڑی ماتھے پر آئے پسینے کے ننھے قطرے صاف کر رہی تھی۔ ڈرو نہیں، میں ہوں تمہارے پاس، اگر ڈر لگے تو میری بازو پکڑ لینا۔ شامک نے جب زباب کو ڈرتے ہوئے دیکھا تو اس کے کان میں سرگوشی کی۔ شامک کے کہنے پر زباب نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ ایک جھٹکے سے جہاز کا انجن سٹارٹ ہوا تو زباب نے جلدی سے شامک کا بازو پکڑ لیا۔ میں گر جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، پلیز میں گر جاؤں گی، شامک کا بازو پکڑ کر زباب نے ڈرتے ہوئے بولا تو شامک کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ارے کچھ نہیں ہوگا میری ڈرپوک بلی، دیکھو یہ کھڑکی سے نیچے دیکھو، کتنا مزے کا منظر ہے۔ شامک نے آرام سے زباب کے چہرے سے بال پیچھے کیے اور پھر اپنی بائیں جانب کھڑکی سے زباب کو دیکھنے کا کہا تو اس نے ناں میں سر ہلا دیا۔ اچھا چلو، نہیں دیکھنا، نیچے تو مت دیکھو، سر تو اوپر کرو، مجھے تو دیکھو، شامک نے زباب کے سر کو اوپر کرتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو ہم فلم دیکھتے ہیں، ابھی ہم 7 سے 8 گھنٹے میں تو ہوا میں ہی رہیں گے۔ شامک نے ایک بار پھر زباب کا چہرہ اوپر کیا، اس پر زباب نے سر اٹھا بھی لیا تھا۔ بتاؤ کون سی فلم لگاؤ اور یہ بھی بتاؤ کچھ کھانا ہے، بھوک تو نہیں لگی؟ شامک نے جب زباب کو سر اوپر کرتے ہوئے دیکھا تو زباب سے پوچھا۔ زباب شامک کا یہ بدلتا رنگ ہی دیکھ رہی تھی، جو کبھی اتنا پیار کرتا تو کبھی اتنا غصہ کہ تھپڑ بھی مار دیتا۔ شامک تھپڑ کو یاد کر کے پتہ نہیں کیوں زباب کو رونا آ گیا۔ اپنے آنسو آنکھوں سے نکلنے سے پہلے ہی زباب نے صاف کر دیے، مگر شامک کی تیز نگاہوں سے بچ نہ پائے تھے۔ دیکھو بلی، دیکھو، مجھے نہ غصہ آتا ہے غلط بات پر، تم کم عمر ہو، میں نہیں چاہوں گا کہ
کہ تمہاری یہ کم عمری ہمارے رشتے کو ختم کر لے۔ کل رات بھی تم نے مما کی وجہ سے میرا موڈ آف کر دیا اور پھر صبح تم نے فضول کی باتیں کی جس پر مجھے غصہ آ گیا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، پر تمہیں بھی مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم مجھ سے نہ تو اونچی آواز میں بات کرو گی اور نہ ہی ایسی کوئی حرکت کرو گی جس سے مجھے غصہ آئے۔ شامک نے ایک بار پھر زباب کو سمجھایا کہ شاید اب کی بار اسے کچھ سمجھ آئے۔ زباب کو کچھ سمجھ آیا کہ نہیں، مگر زباب نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ شامک نے بات کر کے سیٹ کے ساتھ لگے بٹن کو دبایا تو ایئر ہوسٹس شامک کی سیٹ پر آ گئی۔ سر، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ایئر ہوسٹس نے پروفیشنل انداز میں شامک کو کہا۔ آپ کھانے کے لیے کچھ لے آئیں اور ساتھ میں ہی ایک بلینکٹ بھی۔ شامک نے بھی ایئر ہوسٹس کو ادب سے کہا تو وہ سر کو ہاں میں ہلایا اور وہاں سے چلی گئی۔ کچھ وقت بعد ایئر ہوسٹس کھانا اور ایک کالے رنگ کا کمبل بھی لائی اور کھانا رکھتے ہوئے شامک کو ایسے ایسے اشارے کیے کہ زباب نے ایک دم شامک کی طرف دیکھا جو صرف مسکرا رہا تھا۔ سر، آپ کو اور چاہیے؟ ایئر ہوسٹس نے اس بار اپنے پروفیشنل انداز کی جائے پراسرار طریقے سے کہا تو زباب سے اس کی یہ ادائیں برداشت ہی نہیں ہوئیں۔ نہیں، میرے شوہر کو کچھ نہیں چاہیے، اب آپ جا سکتی ہیں۔ زباب نے ایئر ہوسٹس کو شامک اور اس کا رشتہ بتانا ضروری سمجھا، جبکہ زباب کے اس انداز پر شامک نے مشکل سے ہنسی روکی۔ آپ کیا دانت نکال رہے ہیں؟ بندہ آنکھیں ہی نیچی کر لیتا ہے، مگر نہیں، آپ کو تو موقع مل گیا نا لڑکی جو تاڑنے کا۔ شامک کا ہنسنا زباب کو زہر لگا تھا۔ وہ اس وقت اپنا ڈر بھول کر شامک کی ٹوک رہی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ شادی شدہ کنوارا ہوں، مجھے تو جو لڑکی ملے گی میں نے اپنا مطلب پورا کرنا ہے، آخر کو میں بھی انسان ہوں۔ شامک نے معصوم چہرہ بنا کر زباب سے کہا۔ تو کیوں آپ شادی شدہ کنوارے نہ رہیں، مگر گناہ کی طرف تو مت دیکھیں۔ زباب نے تیزی میں بول تو دیا، اسے یہ سمجھ نہیں آیا کہ اس نے کیا بولا ہے اور کس پیرائے میں بولا ہے۔ اچھا، تو تمہاری طرف سے مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے رشتے کو آگے بڑھاؤں اور اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچوں؟ شامک نے جب زباب کی بات کو تفصیل سے سمجھا تو زباب اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے ارد گرد دیکھنے لگی۔ ارے اب یہ شرمانا چھوڑو اور کھانا کھاؤ، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ شامک نے زباب کے اس طرح شرمانے پر چوٹ کی اور کھانا کھانے کا بولا تو زباب نے کھانا شروع کر دیا۔ کھانا کھانے کے بعد شامک نے ایک بار پھر ایئر ہوسٹس کو بلایا تو وہی ایئر ہوسٹس آئی تو اس بار زباب نے شامک کے بازوؤں کو جھٹکا دے کر اسے اپنے پاس کر لیا۔ زباب کی اس حرکت پر شامک نے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکی اور پھر ایئر ہوسٹس کو برتن لے جانے کا بولا اور اس کے جانے کے بعد کھل کر ہنسا۔ پھر اپنی سیٹ کے اوپر سے لائٹ آف کی، کمبل اپنے اور زباب کے اوپر کر کے سونے لگا۔ بات سنیں، مجھے نیند نہیں آ رہی، میں کیا کروں؟ کچھ دیر بعد شامک کے کندھے پر سر رکھے ہوئے زباب نے چہرہ اوپر کر کے بولا۔ نیند کیوں نہیں آ رہی تمہیں؟ شامک نے نیند سے مخمور آنکھیں کھول کر کہا۔ وہ دن میں سو گئی تھی نا تو اس لیے، زباب نے بھی منہ بسور کر بتایا۔ اچھا، تو پھر کیسے آئے گی تمہیں نیند؟ شامک نے سوتے ہوئے زباب سے سوال کیا۔ مجھے اسٹوری سنا دے تب آ جائے گی، زباب نے فرمائشی انداز میں کہا۔ اچھا چلو، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، شامک نے شرارت بھرے لہجے میں کہا، مگر کہانی کے نام پر تو زباب خوش ہو گئی اور انتہائی غور سے شامک کو سننے لگی۔ ایک لڑکا تھا، وہ اپنی 27 سال کی عمر تک ہر لڑکی کو ٹائم پاس سمجھتا تھا۔ پھر اس کی شادی ایک لڑکی سے ہوئی، وہ تھوڑی سی پاگل سی تھی پر اس لڑکے کی جان بستی تھی اس میں، مگر وہ لڑکی اس بات سے بالکل انجان تھی۔ لڑکا یہ چاہتا تھا کہ اس کی شادی کے بعد 12 بچے ہوں گے، مگر لڑکی اسے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی تھی۔ ابھی شامک آگے اپنا حال دل سناتا کہ زباب، جو کہ پہلے دلچسپی سے شامک کو سن رہی تھی، شامک کی ساری کہانی کا سیاق و سباق سمجھ کر اس کے کندھے پر تھپڑ برسانے لگی۔ یہ کہانی آپ کسی اور کو سنائے گا؟ توبہ ہے، میں کیا سمجھی آپ مجھے پتہ نہیں کیسی کہانی سنانے لگے، یہ تو آپ ہماری ہی بات کر رہے ہیں۔ زباب شامک کی کہانی پر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ تو پھر کیا خیال ہے میری بلی کا 12 بچوں کے بارے میں؟ شامک نے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتی زباب کے کان میں کہا تو ایک دم سے چپ ہو گئی اور شرماتی ہوئی اپنی دائیں جانب دیکھنے لگی۔ تم بس شرماتی ہی رہنا، آگے میرے 12 بچے اس دنیا میں، شامک نے زباب کے شرمانے پر افسوس کرتے ہوئے کہا اور منہ میں کمبل کر کے سو گیا۔ جس وقت شامک، زباب اور شاہ رخ ایئرپورٹ سے باہر آئے تو صبح کا پہلا پہر تھا، ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ ایئرپورٹ کے باہر ہی شامک کے آدمی گاڑی کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہم لوگ گھر کب پہنچیں گے؟ میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ گاڑی جیسے ہی شاہراہ پر چلنے شروع ہوئی تو زباب نے شامک سے پوچھا۔ زباب کو فلائٹ میں کافی دیر تک نیند آئی تھی۔ جب اچھی گہری نیند ملی تو شامک نے اسے اٹھا دیا کہ فلائٹ لینڈ ہو گئی ہے، ابھی 3.5 گھنٹے اور ہیں، اگر تمہیں نیند آئی ہے تو سو جاؤ۔ شامک گاڑی میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، جس کی وجہ سے صرف ایک نظر اٹھا کر اس نے زباب کو دیکھا اور اپنی بات کر کے دوبارہ سے کام میں مصروف ہو گیا۔
ہاں، تاکہ جب پھر میری آنکھ لگے آپ مجھے اٹھا دیں، پہلے ہی میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ ذباب نے منہ بسور کر شامی کو کہا اور پھر اپنی طرف کے شیشے پر سر رکھ کر باہر بھاگتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھتی رہی۔ ذباب کو نیند تو آئی ہوئی تھی، مگر اس کے ذہن میں سوچ رکھا ہوا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ گھر پہنچ جائیں گے تو گھر میں ہی آرام سے پوری نیند کرے گی۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ تقریباً 4 گھنٹے کا راستہ ہوگا۔ اس بار نہیں اٹھاؤں گا، تم سو جاؤ، میں تمہیں سویا ہوا ہی گھر لے جاؤں گا، شامک نے لیپ ٹاپ کی نظر ہٹائے بغیر ہی کہا۔ شامک کے کہنے کی دیر تھی، ذباب نے جو سر شیشے پر رکھا ہوا تھا وہیں سے ہٹا کر شامک کی گود میں رکھے ہوئے لیپ ٹاپ کو پرے کر کے وہاں اپنا سر رکھ دیا، ساتھ ہی ٹانگیں اوپر کر کے سکڑ کر آنکھیں موند لیں۔ شامک ذباب کے اس عمل پر حیران ہوا، مگر جلد ہی اس حیرانگی کو مسکراہٹ نے گھیر لیا۔ پیٹر، اس کو پکڑاؤں اور مڈگا سکر گروپ کو میل سینڈ کر دوں۔ اب شامک لیپ ٹاپ ذباب کے منہ پر رکھ کر کام کرنے سے تو رہا، اس لیے اسے اپنے خاص و خاص بندے پیٹر کو لیپ ٹاپ دے دیا، جس کو بغیر کسی بات کے پیٹر نے تھام لیا اور میل سینڈ کر کے لیپ ٹاپ اپنے ہی پاس رکھ دیا۔ جبکہ گاڑی ڈرائیو کرتے شاہ رخ نے ایک نظر پیچھے اپنے بھائی کو دیکھا تو ہنسی روک کر پھر سے آگے ہی دیکھنے لگا۔ شامک نے لیپ ٹاپ پیٹر کو دینے کے بعد فرصت سے ذباب کے چہرے کو دیکھا جو شامک کی ہی طرف تھا۔ شامک نے پہلے ذباب کے چہرے سے بال ہٹائے اور مسکراتے ہوئے ذباب کے ایک ایک نقش کو حفظ کرنا شروع کیا۔ شاہ رخ، تم آرام سے گاڑی نہیں چلا سکتے، تم کوئی کار ریس میں گاڑی نہیں چلا رہے، اب دوبارہ جمپ پر احتیاط سے گاڑی چلانا۔ گاڑی کو جمپ پر ہلکا سا جھٹکا لگا۔ جھٹکا لگنے پر شامک نے شاہ رخ کو ڈانٹا، کیونکہ جمپ لگنے سے گہری نیند میں سوئی ہوئی ذباب اٹھ سکتی تھی، تو شامک نے شاہ رخ کو ہلکا سا بھی جمپ نہ لگنے کی ہدایت دی۔ شاہ رخ نے سارے راستے اتنی احتیاط سے گاڑی چلائی کہ 3.5 گھنٹے کا سفر 4.5 گھنٹے میں ختم ہوا۔ گھر کے سامنے گاڑی رکنے پر شامک نے پہلے تو آرام سے ذباب کا سر گود سے اتارا، پھر گاڑی سے اتر کر آرام سے ذباب کو بازوؤں میں اٹھایا۔ شامک ذباب کو گود میں اٹھائے سیدھا اپنے کمرے میں گیا، وہاں پر ذباب کو لٹا کر اس پر اچھے سے کمبل ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرے کمرے میں کوئی بھی نہ جائے جب تک میری وائف خود اٹھ کر باہر نہ آئے، اس کے باہر آنے پر اسے کھانا دے دینا۔ شامک نے کمرے سے باہر نکل کر ایک واحد لڑکی ملازمہ کو ہدایت دی اور پھر گھر سے باہر نکل گیا۔ ہمارے بندوں کو پہلے کنگ کے آدمیوں نے قتل کیا تھا، تم لوگوں نے پہل کی تھی۔ کانفرنس روم میں نیم اندھیرا تھا۔ اس نیم اندھیرے میں کانچ کی میز کی ایک طرف مونٹیگرز گروپ کے مین آدمی اسکارپین مارٹل اور چند بندے بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری طرف کنگ گروپ کی جانب سے شاہ رخ اور شامک کے ساتھ اس کے کچھ قریبی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جھوٹ مت بولو اسکارپین مارٹل، تم لوگوں نے پہلے ہماری پورٹ پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں ہم نے تمہارے بندے مارے۔ شامک کی آواز میں ایک سختی تھی، وہ تو صرف اپنے ڈیڈ کے کہنے پر مونٹیگرز گروپ سے بات چیت کرنے آیا تھا، ورنہ وہ ان سے بات ہی نہ کرتا۔ تمہاری وہ پورٹ ہمارے راستے سے جا رہی تھی جب تک ہم نے تم لوگوں پر حملہ کیا۔ انڈلینڈ ٹائپن، ویسے بھی ہم نے کنگ سے بات کرنی تھی، تم سے نہیں۔ اسکارپین مارٹل نے بھی شامک کو اسی کے انداز میں جواب دیا۔ نہیں اسکارپین مارٹل، تم شاید بھول رہے ہو کہ سمندری راستہ کسی ایک کا نہیں ہے، یہ سب کا ہوتا ہے۔ شامک نے اپنے آپ کو آگے کی جانب جھک کر اسکارپین مارٹل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ خیر اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں انڈلینڈ ٹائپن، تم لوگوں کے 4 لوگ مرے ہیں، ہمارے 10 مرے گئے ہیں، تو زیادہ نقصان ہمارا ہوا ہے، تو تم لوگ ہمارا نقصان پورا کرو۔ اسکارپین مارٹل نے انتہائی مکاری سے شامک کو ایک بات پر گھیر لیا، اور یہ سچ ہی تھا کہ ان لوگوں کا زیادہ نقصان ہوا تھا۔ صحیح بتاؤ، ایک بندے کے کتنے پیسے دیں ہم؟ شامک نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ میرے 9 بندوں کا بدلوں میں تم اپنے آنے والی پورٹ کا 10% منافع ہمیں دو گے، اور 10واں میرا بھائی مارا گیا، اس کے بدلے مجھے تمہاری نئی نویلی دلہن چاہیے۔ شامک، جو اسکارپین مارٹل کی پہلی شرط پر پرسکون ہو گیا، دوسری بات سن کر ایک دم سے کھڑا ہوا۔ شامک کے کھڑے ہونے اسکارپین مارٹل کے بندے بھی کھڑے ہو گئے، مگر اسکارپین مارٹل ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کا نام لینے کی؟ میری بیوی پر نظر اٹھا کر دیکھنے والے کی میں آنکھیں نکال لوں گا، اسے چھونے والے کو میں چیر پھاڑ کر رکھ دوں گا۔ شامک نے غصے میں لال ہوئی آنکھوں سے اسکارپین مارٹل کو بہت کچھ باور کرایا اور غصے میں ہی وہاں سے واپس چلا گیا، اس سے پہلے کہ وہ اسکارپین مارٹل کو گولی مار دیتا۔ ساری رات سے شامک کا غصہ آیا ہوا تھا، ابھی وہ گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اس کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی۔ شاہ رخ نیچے ہو! شامک نے تقریباً چیختے ہوئے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شاہ رخ کو نیچے کیا۔ شاہ رخ، پیٹر اور شامک بچ گئے، مگر گاڑی کا ڈرائیور مر گیا، جس وجہ سے گاڑی رک گئی تھی۔ شامک، لوگوں کو گاڑی روکنے کے بعد فائرنگ کا سلسلہ بھی رک گیا، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ لوگ گاڑی میں سے نکلنے والے کا انتظار کر رہے تھے۔
اپنی گنز کو تیار رکھو پیٹر، شاہ رخ تم لوگ مجھ سے بعد میں جاؤ گے، پہلے میں گاڑی سے نکلوں گا اور پھر تم مجھے اپنی بیک اپ دو گے، میرے 3 گننے تک پہلے میں پھر تم دونوں نکلو گے، اوکے؟ شامک نے گاڑی میں ہی نیچے ہوئے شاہ رخ اور پیٹر کو پلان بتایا اور پھر انگوٹھے کے اشارے سے تیار رہنے کا حکم دیا۔ 1 2 3 اینڈ گو۔ شامک نے گنتی تو بڑی دھیمی آواز میں گنی، چنانچہ جبکہ گو اونچی آواز میں بولا، اور اسی لمحے میں شامک نے گاڑی سے تیزی سے الٹ بازی لگا کر باہر نکلا اور پیچھے کھڑی گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو موقع دیے بغیر ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ شامک کے نکلنے کے بعد شاہ رخ اور پیٹر نے بھی اس کا پورا ساتھ دیا اور چند ہی لمحوں بعد فائرنگ کرنے والے گاڑی میں ایک بھی بندہ نہیں بچا۔ پیٹر کے کندھے پر ایک گولی لگی، شامک نے اسے سہارا دیا اور اسے اپنی ٹوٹی پھوٹی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے باقی بندوں کو بلایا۔ چند ہی لمحوں میں وہاں پر شامک کے لوگ پہنچے۔ شامک پیٹر کو ہسپتال لے کر گیا اور شاہ رخ کو بڑی احتیاط کے ساتھ بلٹ پروف گاڑی میں جانے کا بولا۔ پیٹر کو ہسپتال منتقل کر کے اس کی حالت بہتر ہوئی تو شامک کے ایک بندے نے اس کا دھیان اس کے زخموں کی طرف کرایا۔ شامک کے کندھے کے پاس گولی گزر کے گئی جس وجہ سے اس کے زخم سے خون رس رہا تھا۔ شامک نے پٹی کروائی اور اپنے بندوں کو پیٹر کا خیال رکھنے کا بول کر گھر کی طرف چلا گیا۔ ذباب کی جب آنکھ کھولی تو اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے کے بیڈ پر پایا۔ یہ کمرہ بھی وائٹ اینڈ بلیک کلر کے کمبینیشن کی طرز پر بنا ہوا تھا، جس سے ذباب کو اندازہ تو ہو گیا کہ یہ کمرہ شامک کا ہی ہے۔ ذباب ہلکے سے مسکرا کر بیڈ سے اتری اور سیدھے الماری کی طرف بڑھ گئی۔ جب الماری کھولی تو وہاں پر اپنا ایک بھی جوڑا نہ دیکھ کر ذباب نے اپنے پیکنگ نہ کرنے پر افسوس کیا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، جو ہونا تھا ہو گیا۔ ذباب نے شامک کی ایک وائٹ شرٹ نکالی اور پھر اس کے ساتھ ایک بلیک پینٹ نکال کر واش روم میں چلی گئی۔ ذباب نے پینٹ کو ٹخنوں سے اوپر کر کے اپنے برابر کی کر دی، پھر شرٹ کے سارے بٹن بند کر کے اس پر شرٹ کھولی تھی۔ ذباب کو شدید قسم کی بھوک لگی ہوئی تھی، وہ تو کمرے سے باہر نکلی اور سفید کے سنگ مرمر پر چلتی ہوئی کچن میں آئی۔ ہائی میم، آپ کو کھانے میں کیا دوں؟ ملازمہ نے انگلش میں ذباب سے کھانے کا پوچھا۔ جو بھی آپ نے بنایا ہو بس مجھے دے دیں، میں کھا لوں گی۔ ذباب ملازمہ کے کھانے کے پوچھنے پر حیران رہ گئی کہ اسے کیسے پتہ چلا، مگر پھر بھی آئی گئی کر کے کچھ بھی لانے کو بول دیا۔ ذباب کھانا کھا کر کچن سے باہر نکلی تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے شاہ رخ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ شاہ رخ کی شرٹ خون سے لت پت تھی۔ ارے یہ کیا ہوا آپ کو چوٹ لگی ہے کیا؟ یہ اتنا خون کیسے بہا آپ کا؟ ذباب نے پریشان ہو کر شاہ رخ کو کہا۔ ارے بھابھی میں ٹھیک ہوں، وہ بس ہماری گاڑی پر فائرنگ ہو گئی تھی تو ہمارے کچھ بندے زخمی ہو گئے، یہ انہی کا خون ہے۔ شاہ رخ نے ذباب کے برعکس آرام سکون سے بات کی۔ تو وہ کہاں ہیں؟ میرا مطلب آپ کے بھائی کہاں ہیں؟ انہیں تو کچھ نہیں ہوا۔ ذباب کیونکہ شامک کو نام سے نہیں پکارتی تو اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے شامک کا شاہ رخ سے پوچھے۔ وہ بھائی بھی تھوڑے سے زخمی ہیں، مگر آپ بے فکر رہیں، وہ اتنے زخمی نہیں ہیں۔ شاہ رخ نے جب ذباب کے چہرے کا رنگ فک ہوتے دیکھا تو شامک کی خیریت کے بارے میں بتا دیا اور خود فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ شامک کے بارے میں سن کر ذباب وہیں دروازے کے پاس ادھر ادھر چکر کاٹنے لگی اور بار بار دیکھنے لگی کہ شامک آئے کہ نہیں۔ ذباب کو چکر کاٹتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا کہ باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی تو ذباب جلدی سے چوکھٹ پر پہنچ گئی۔ اللہ کا شکر ہے آپ آ گئے، ورنہ میرا تو دل ہی بند ہو جاتا۔ شامک کو اپنے پیروں پر چل کر آتے ہوئے دیکھ کر ذباب کی سانس بحال ہوئی۔ کیوں تمہارا دل کیوں بند ہو جاتا؟ شامک نے اندر آتے ہوئے پوچھا۔ وہ شاہ رخ بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں پر حملہ ہوا ہے جس میں آپ کو بھی چوٹ لگی ہے، میں تو پریشان ہو گئی۔ ذباب نے پوری بات بتائی تو شامک نے اپنے کمرے سے باہر نکلتے شاہ رخ کو آنکھوں میں ہی لتاڑا۔ ارے ویسے ہی تم سے مذاق کر رہا ہوگا، تم فکر نہ کرو میں ٹھیک ہوں۔ شامک نے مسکرا کر صاف جھوٹ بولا۔ ارے شاہ رخ بھائی ایسا بھی کوئی مذاق نہیں کرتا، جان ہی نکال دی تھی میری۔ ذباب نے خفا ہو کر شاہ رخ سے کہا کیونکہ ذباب کو شاہ رخ کا یہ مذاق بہت برا لگا تھا۔ سوری بھابھی، میں نے آپ کو ویسے ہی بول دیا تھا۔ شاہ رخ نے بھی اپنی سچی بات پر معافی مانگ لی۔ اچھا ذباب تم جاؤ کھانا کھا لگاؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ شامک نے ذباب کو منظر سے غائب کرنے کے لیے کھانے کا بولا۔ وہ بھائی مجھے نہیں پتا تھا، بھابھی کو نہیں بتانے والے۔ شاہ رخ نے معافی مانگنے والے انداز میں کہا۔ کوئی بات نہیں، تم آئندہ خیال رکھنا کہ میرے حوالے سے ہر بات ذباب کو مت بتایا کرو۔ شامک نے شاہ رخ کو آگے احتیاط سے کام لینے کا بول دیا۔ اچھا بھائی میں ذرا باہر جا کر آؤں؟ شاہ رخ نے باہر گھوم پھر کر آنے کی اجازت مانگی۔ ہاں جاؤ، مگر گارڈز اور بلٹ پروف گاڑی لے کر جانا۔ شاہ رخ کی اجازت مانگنے پر کھانے کی میز پر بیٹھتے ہوئے شامک نے اجازت دے دی، مگر ساتھ میں احتیاط کے ساتھ گارڈز اور بلٹ پروف گاڑی لے جانے کا بھی بول دیا۔ شاہ رخ شامک کی طرف سے گرین سگنل ملنے پر گھر سے چلا گیا۔
ذباب نے ملازمہ کے ساتھ مل کر کھانا لگایا، مگر ذباب کو یہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ شامک الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ شرٹ خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ شامک جتنا بے وقوف ذباب کو سمجھتا تھا اتنی وہ نہیں تھی، مگر ذباب چپ ہو گئی کہ کمرے میں جا کر اچھے سے پوچھے گی۔ کھانا کھا کر جب شامک کمرے میں گیا تو ذباب بھی جلدی سے کمرے میں گئی۔ شامک جب کمرے میں گیا تو ذباب کے آنے سے پہلے ہی اپنا شرٹ بدلنا چاہ رہا تھا کہ کہیں ذباب اس کی پٹی نہ دیکھ لے۔ تو آپ مجھ سے اپنے زخم چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کو میں بے وقوف لگتی ہوں یا پھر آپ مجھے یہ سب بتانا نہیں چاہتے؟ ذباب کمرے میں آتے ہی شروع ہو گئی، تمہاری بے وقوف والی بات کے علاوہ باقی دونوں باتیں صحیح ہیں۔ شامک نے اپنی شرٹ اتار کر کپڑوں والی باسکٹ میں پھینک دی۔ کہاں لگی ہے؟ کیا بہت زیادہ لگی ہے آپ کو؟ ذباب نے شامک سے ایسے کہا جیسے اگر اب شامک نے اسے نہ بتایا تو وہ رو پڑے گی۔ دیکھا، اسی لیے میں تمہیں نہیں بتا رہا تھا، تم رونے لگ جاتی۔ اگر مجھے زیادہ لگی ہوتی تو میں یہاں تمہارے سامنے کھڑا ہوتا۔ شامک نے پرانی شرٹ کی جگہ نئی شرٹ پہنتے ہوئے کہا۔ شامک کو فریش ہونے سے ڈاکٹر نے روکا ہوا تھا کہ شامک نے 3-4 دن زخم کو پانی نہیں لگنے دینا تھا، تو اس لیے ہی اس نے شرٹ پہن لی۔ اچھا، تو اس ٹاپک کو چھوڑو، تم سے میں نے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ شامک نے ذباب کا دھیان بٹانے کے لیے اسے ایک اور بات کرنی ضروری سمجھی۔ وہ میں اپنا ایک الگ اپارٹمنٹ لے رہا ہوں، ایک دن بعد ہم وہاں چلے جائیں گے۔ شامک نے کف فولڈ کر کے ذباب کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ارے کیوں، یہ گھر ہے نا، اور اگر آپ کا نہیں تو پھر کس کا ہے؟ ذباب تو شامک کی بات پر ہی چونک گئی۔ ارے یہ بھی ہمارا ہی ہے، مگر یہاں پر موم ڈیڈ رہتے ہیں، اس اپارٹمنٹ میں تو تم اور میں ہی رہیں گے، کوئی تیسرا نہیں ہوگا، نو پرائیویسی۔ شامک نے ذباب کو اپنے پاس کر کے بات کی اور آخر میں شرارت میں آنکھ دبائی۔ ذباب شامک کی بات پر ایک دم چپ ہو گئی۔ ارے چپ کیوں ہو گئی؟ کچھ بولو نا، میں تمہیں بتا دوں اپارٹمنٹ میں زیادہ دیر تک میں اور تم اکیلے نہیں رہیں گے۔ شامک نے ذباب کو بولنے پر اکسایا۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ تم اور میں رہیں گے، کوئی تیسرا نہیں رہے گا، اب کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں زیادہ دیر اکیلے نہیں رہیں گے۔ ذباب نے کنفیوز ہو کر شامک سے سوال کیا۔ ارے میری پاگل بلی، اب ہم ساری زندگی تو وہاں اکیلے نہیں رہیں گے، آخر کو ہمارے بچے بھی تو ہوں گے نا۔ شامک نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کے ماتھے پر ہلکی سے سر مارتے ہوئے کہا۔ اف توبہ ہے، آپ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، اور بات کو گھما کر اپنے مطلب کا رنگ دے دیتے ہو۔ ذباب اپنی بات کر کے شامک سے پیچھے ہوئی، جبکہ شامک ذباب کی بات پر ہنسنے لگا۔ اچھا یہ ہنسنا چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں کہ میں شاپنگ پر چلی جاؤں؟ وہ کیا ہے نا، میں پیرس سے کوئی کپڑے نہیں لائی۔ ذباب نے شامک کی ہنسی منع کیا اور پھر اپنا مسئلہ بتایا۔ ارے نہیں، جب تک میرا یہ مسئلہ صحیح نہیں ہو جاتا تب تک تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی۔ جہاں تک بات کپڑوں کی ہے تو تم مجھے اپنے ہی کپڑوں میں اچھی لگتی ہو۔ شامک نے ذباب کو گھر سے نکل جانے سے منع کر دیا، کیونکہ اسکارپین مارٹل کے بندے اگر شامک پر حملہ کر سکتے ہیں تو ذباب پر بھی حملہ کر سکتے ہیں، اور اپنی بات کے آخر میں شوخ ہو کر ذباب کے سارے سراپے پر اپنی ایک گہری نظر ڈالی۔ بس کریں یہ فضول باتیں۔ ذباب نے شامک کی بات پر بے دھیانی میں شامک کے کندھے پر تھپڑ رسید کیا۔ آہ! ذباب کے تھپڑ مارنے پر شامک نے جان بوجھ کر ذرا تیز آواز میں چیخ لگائی۔ سوری، مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ کو لگی ہوئی ہے، سوری، پلیز، ریئلی سوری، زیادہ لگی تو نہیں، مجھے دھیان ہی نہیں رہا۔ شامک کے چیخ لگانے پر ذباب کی جان پر ہی بن گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس نے بے دھیانی میں شامک کو درد پہنچا دیا۔ شامک کو ذباب کے تھپڑ لگنے پر اتنا درد نہیں ہوا جتنا اس نے شور مچایا۔ ذباب کے یوں پاس آنے پر شامک نے ہنسی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، اس لیے کھل کر ہنسنے لگا۔ شامک، میں نے تمہیں کس کام کے لیے وہاں بھیجا تھا اور تم وہاں پر کیا کر رہے ہو؟ موبائل فون کی دوسری طرف شہرام قصوری صاحب کی آواز میں تلخی کے ساتھ غصہ بھی تھا۔ ڈیڈ، اسکارپین مارٹل اس قابل نہیں کہ اس سے بات کی جائے، وہ ڈیل کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ تو میرا اور اپنا وقت ضائع کرنے آیا تھا۔ شامک کے لہجے میں تلخی تھی، مگر اس کی آواز میں کہیں سے بھی بے ادبی نہیں تھی۔ شامک جو کہ ذباب کے کمرے سے جانے کے بعد ابھی تھوڑی دیر آنکھیں موندہ بیٹھا تھا کہ شہرام قصوری کا فون آ گیا۔ شامک، اسکارپین مارٹل نے مجھے پہلے ہی اپنی شرط کے بارے میں بتا دیا تھا، اور مجھے اس کی ڈیل میں کوئی بات ایسی نہیں لگی کہ جو نامناسب ہو۔ شہرام قصوری کے لہجے میں تلخی برقرار رہی۔ ڈیڈ، آپ نے مجھے بغیرت سمجھا ہوا ہے کیا، جو میں اپنی بیوی کو 2 کوڑی کے اسکارپین مارٹل کو ڈیل کے طور پر پیش کروں؟ اگر آپ کو اس ڈیل کے بارے میں پتا تھا ڈیڈ، تو پھر آپ نے غلطی کی مجھے اسکارپین مارٹل کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے بھیج کر، کیونکہ میں یہ جان سے چلا جاؤں گا پر اپنی بیوی کو نہیں چھوڑوں گا۔ شامک کے لیے اپنا غصہ کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اگر دوسری طرف شہرام قصوری نہ ہوتے تو شامک اسے موبائل پر ہی قتل کر دیتا۔ شہرام قصوری کو اپنی بات بتا کر شامک نے موبائل کھینچ کر دیوار پر مار دیا۔ شامک کے لیے یہ برداشت کرنا ناممکن ہو رہا تھا کہ اس کے ڈیڈ اسے ایسی ڈیل کرنے کا بول رہے تھے۔ شامک نے اپنا غصہ کم کرنے کے لیے کمرے میں چکر لگانا شروع کر دیا، مگر کسی بھی طرح اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ شامک کو لگا کہ غصے میں اس کی دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی، اسی لیے کمرے میں چکر لگانے کے ساتھ
اس نے دونوں ہاتھوں سے کنپٹی کے دونوں طرف سے پکڑا ہوا تھا۔ شامک اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ شامک کو پتا تھا کہ اس کا یہ غصہ اگر کنٹرول میں نہیں آیا تو اس کی اپنی ہی جان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ شامک کے جسم میں اچانک کپکپی طاری ہو گئی۔ شامک کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا، مگر پھر بھی ہمت کر کے کھڑا ہوا تھا۔ اب شامک کے اعصاب جواب دے رہے تھے۔ اس کے وجود میں اتنی ہمت نہیں رہی کہ وہ کھڑا رہتا، اس لیے شامک نے ہمت جمع کر کے کمرے میں رکھے صوفے کی طرف قدم بڑھائے۔ شامک کے سارے جسم کی موجود رگیں ابھرتی گئیں، آنکھیں لال ہو گئی۔ شامک کے علاوہ اور کوئی ہوتا تو شاید کب کا ہمت ہار جاتا، مگر انگلینڈ ٹائپن جس نے ہار کو نہیں دیکھا تھا۔ شامک کا ایک ایک قدم اس وقت من کا تھا۔ شامک سے قدم نہیں بڑھائے جا رہے تھے، مگر وہ تھا کہ آگے بڑھنے کی کوشش میں ہی لگا ہوا تھا۔ شامک کی آنکھوں کے سامنے والا منظر دھندلا ہونا شروع ہو گیا، جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اب انگلینڈ ٹائپن بھی ہارنا شروع ہو گیا تھا۔ شامک زمین پر گر گیا، آنکھوں میں ایک آنسو نکل کر اس کے کالے گھنے بالوں میں جذب ہو گیا۔ نظریں تھیں جو دروازے پر ہی اٹکی ہوئی تھیں، اس آس پر کہ جس کے آخری دیدار کے لیے آنکھیں نہیں بند ہو رہی آ جائے۔ شامک کے لیے اب آنکھیں کھولنے رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ آنکھوں پر ایک ان دیکھا بوجھ تھا جو بڑھتا ہی جا رہا تھا، مگر شامک آنکھیں بند کرنے سے انکاری تھا۔ شامک یہ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ شامک پلیز آنکھیں کھولیں۔ شامک کی آنکھیں ذباب کی ایک سایہ کے دیکھنے پر ہی بند ہو گئی۔ اب شامک کو ذباب کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جو کہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ ذباب جب کمرے سے باہر گئی تو شامک کو صحیح چھوڑ کر گئی تھی۔ آج ذباب کا دل تھا کہ وہ شامک کے لیے کوکیز بیک کرے، اس خیال کے تحت کہ شامک کو بھی اپنے ساتھ کچن پر کام پر لگائے گی۔ تو جب وہ کمرے میں آئی تو سامنے شامک کو زمین پر نیم بے ہوش دیکھ کر اس کی جان منہ کو آ گئی۔ ذباب کے چیخنے چلانے پر گھر میں موجود تمام گارڈز شامک کے کمرے میں آئے۔ شامک کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ میم، ہم آپ کو ہاسپٹل نہیں لے جا سکتے، سر نے ہمیں منع کیا ہوا ہے۔ جب ذباب روتی ہوئی گھر کی دہلیز پار کر رہی تھی تو ایک گارڈ نے آ کر بازو پھیلا کر ذباب کو روکا۔ تم اپنا منہ بند رکھو، مجھے اپنے شوہر کے ساتھ جانے سے اس وقت دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ذباب نے ایک جھٹکے کے ساتھ گارڈ کا ہاتھ جھٹکا اور باہر کی طرف بھاگ گئی، اور جس گاڑی میں شامک کو ڈالا گیا اسی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شامک پلیز آنکھیں کھولیں، آپ تو بالکل صحیح تھے، آپ کو کیا ہو گیا؟ پلیز آنکھیں کھولیں۔ ذباب سارے راستے شامک کو آنکھیں کھولنے کا بولتی رہی، مگر شامک آنکھیں نہیں کھول رہا تھا۔ شامک کو اسپتال میں آئے بھی 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ شاہ رخ بھی وہاں پر آ گیا۔ بھابھی، بھائی کو کیا ہوا، آپ مجھے بتائیں، شاہ رخ نے بیٹھتے ہوئے روتی ہوئی ذباب سے پوچھا۔ ہم لوگ باتیں کر رہے تھے تب تک ٹھیک تھے، جب میں کمرے سے باہر گئی اور تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو آپ کے بھائی زمین پر پڑے ہوئے کانپ رہے تھے۔ ذباب نے روتے ہوئے شاہ رخ کو سب کچھ بتا دیا۔ بھائی کو پینک اٹیک ہوا ہے۔ شاہ رخ نے ذباب کو ساری بات سن کر بڑے آرام سے ذباب کو کہا، کیا مطلب پینک اٹیک تھا؟ تو آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے یہ سب نارمل بات ہے آپ کے لیے۔ آپ کو پتہ بھی ہے آپ کے بھائی کی حالت کتنی خراب ہو گئی تھی، ان کی حالت آپ دیکھ لیتے نا تو یہ نہ کہتے۔ پینک اٹیک تھا۔ ذباب کو شاہ رخ کے اتنے آرام سے بولنے پر غصہ ہی آ گیا، بغیر یہ خیال کیے کہ وہ لوگ اسپتال میں کھڑے ہیں۔ ذباب نے شاہ رخ کو لتاڑ لیا تھا۔ بھائی بھابھی کی یہ حالت پہلے بھی ہوتی رہتی ہے۔ بھائی جب بھی غصے میں، ٹینشن میں یا پھر کسی بھی قسم کے سٹریس میں ہوتے ہیں تو انہیں یہ پینک اٹیک پڑتے ہیں۔ اٹس نارمل فورس۔ شاہ رخ نے ذباب کے روئے ہوئے نظر انداز کر کے اسے شامک کے بارے میں ایک سچ بتایا۔ کب سے یہ پینک اٹیک پڑنا شروع ہوئے آپ کے بھائی کو؟ شاہ رخ کی پوری بات سننے کے بعد اس بات کو ذباب نے آرام سے شاہ رخ سے پوچھا۔ پچھلے 7 سالوں سے بھائی کو اسی طرح کے پینک اٹیکس پڑتے ہیں۔ شاہ رخ نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، مطلب بچپن سے نہیں پڑتے، مطلب یہ بیماری انہیں 7 سال سے لگی ہے۔ ذباب کو لگا کہ شاید شامک کی یہ حالت بچپن سے ہو گئی، اسی لیے شاہ رخ نے اس سے حیران ہو کر پوچھا، بھائی یہ بیماری نہیں ہے؟ جب بھائی 20 سال کے تھے تب ایک پولیس مقابلہ ہوا تھا جس میں بھائی کو گولیاں لگی تھی، ایک بازو پر، ایک پیٹ پر، ایک سر کے دائیں جانب لگی تھی۔ اس وقت بھائی کی حالت ایسی نہیں تھی کہ بھائی کے سر کے دائیں جانب گولی کو سرجری کر کے نکالتے، جس وجہ سے گولی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ابھی بھائی کے سر میں موجود ہے۔ جب بھی بھائی کا بلڈ پریشر کسی وجہ سے ہائی ہوتا ہے تو بھائی کے دماغ کی نسیں پھولتی ہیں، اور جب یہ پھولی ہوئی نسیں اس چھوٹے سے پیس کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو کچھ ٹائم کے لیے بھائی کا نروس سسٹم کا باقی جسم سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، جس وجہ سے بھائی کا جسم کچھ وقت کے لیے پیرالائزڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب بھائی کا بلڈ پریشر نارمل جاتا ہے، بھائی بھی نارمل ہو جاتے ہیں۔ بٹ اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ ڈاکٹر کے مطابق جب بھائی کو پینک اٹیکس کی تعداد زیادہ ہونا شروع ہو گئی تو بھائی کا نروس سسٹم ویک ہو جائے گا، جس وجہ سے وہ ایک دن مکمل پیرالائزڈ ہو جائیں گے۔ پہلے بھائی کو سالوں میں ایک اٹیک پڑے، پھر بھائی کا مہینوں میں پڑنا شروع ہو گئے، اور پھر یہ سلسلہ دنوں سے ہوتا ہوا دن میں 4 یا 5 پینک اٹیکس پر آ جائے گا، اور پھر ایک دن بھائی مکمل طور پر پیرالائزڈ ہو جائیں گے۔ شاہ رخ نے ذباب کو ساری تفصیل بتائی تو ذباب چپ چاپ شاہ رخ کو سنتی رہی،
اور آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، مطلب کوئی تو علاج ہوگا، اس کا کچھ تو کر سکتا ہے۔ ذباب کو اپنی ہی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، پھر بھی ایک آس بھری امید ایک نظروں سے شاہ رخ کو دیکھ کر پوچھا، بھابھی اس کا ایک ہی علاج ہے، نیورو سرجری، اور یہ کام کوئی عام آپریشن نہیں ہے، اس سرجری میں پورے 12 گھنٹے کا وقت لگے گا۔ اور تب جب بھائی کو پہلا پینک اٹیک آیا تھا تب ڈاکٹرز نے بھائی سے کہا تھا کہ اس آپریشن میں بھائی کے بچنے کے چانسز 40% ہیں۔ اب تو 7 سال گزر گئے، بھائی کے بچنے کے چانسز 10% بھی نہیں رہے۔ شاہ رخ نے جو بات بتائی اس میں ذباب کی ساری امیدیں ٹوٹ گئیں، اس لیے ذباب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شامک ذباب کو چند دنوں میں ہی اتنا عزیز ہو گیا تھا، اس کا درد ذباب کو اپنے جسم پر محسوس ہو رہا تھا۔ اس میں بھی کمال شامک کا ہی تھا، اس نے ذباب کو چند دنوں میں ہی اپنے قریب کر لیا تھا۔ ڈاکٹر میرا بھائی کیسا ہے؟ شاہ رخ نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ آپ کے بھائی بالکل ٹھیک ہیں، بس آپ خیال رکھیں کہ انہیں پینک اٹیک دوبارہ نہ پڑے، اور ہاں آپ انہیں 1 گھنٹے بعد گھر لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اپنی بات کر کے چلا گیا تو شاہ رخ ذباب کے پاس آیا۔ بھابھی اگر آپ بھائی سے ملنا چاہ رہی ہیں تو مل لیں۔ شاہ رخ نے ذباب کو شامک سے ملنے کے لیے بولا، مگر ذباب نے سر کو نفے میں ہلا کر ملنے سے انکار کر دیا۔ ذباب کی طرف سے انکار ملنے پر شاہ رخ شامک کے کمرے کی طرف بڑھا۔ بھائی آپ نے تو جان نکال لی تھی، ویسے اب کیسا فیل کر رہے ہیں؟ شاہ رخ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی چہرے پر مسکراہٹ رکھی۔ حالانکہ شاہ رخ کے لیے ذباب کے سامنے تو آنسو روکنا آسان تھا، مگر اپنے بڑے بھائی کے سامنے آنسو روکنا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ اب شاہ رخ رونا آ رہا تھا تو رو لو، یوں مجھے اپنی جھوٹی مسکراہٹ مت دکھاؤ، میں تمہارے چہرے پر سچی دل سے آئی مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں، یہ 2 کوڑی کی نقلی مسکراہٹ نہیں۔ شامک شاہ رخ کی رگ رگ سے واقف تھا، اسے پتا تھا کہ شاہ رخ صرف اسے دکھانے کے لیے مسکرا رہا ہے۔ شامک کے کہنے کی دیر تھی، شاہ رخ نے اپنے جان سے بھی پیارے بھائی کے ساتھ لپٹ کر 2 سال کے بچے کی طرح رونا شروع کر دیا۔ اے شاہ رخ بس میرے بھائی بس، چپ، کچھ نہیں ہوا، دیکھو میں بالکل ٹھیک ہوں، بالکل فٹ، پہلے جیسا۔ شامک نے شاہ رخ کو کسی بچوں کی طرح بہلایا۔ شاہ رخ نے اپنے دل کا غبار نکال کر اپنی آنکھیں صاف کیں، اب مسکرا بھی دے۔ شامک نے شاہ رخ کو مسکرانے کا بولا تو وہ مسکرا دیا، مگر شامک دل سے نہیں مسکرایا۔ سمیر، شاہ رخ، مہرالنساء بیگم، شہرام قصوری متوفر، اب ذباب، یہ سبھی شامک کے پاس آ کر اپنی ہر بات شیئر کرتے تھے، اپنا رونا، غصہ، فرسٹریشن، سب کچھ، پر شامک اپنے دل کی بات کسی سے نہیں کر پایا، نہ سمیر جیسے دوست، نہ شاہ رخ جیسے بھائی، نہ مہرالنساء جیسی ماں سے، نہ شہرام قصوری جیسے باپ سے، اور نہ ہی ذباب جیسی بیوی سے۔ کبھی کسی نے اسے نہیں سنا، کبھی انگلینڈ ٹائپن کو چھوڑ کے شامک کو نہیں سنا، کبھی شامک کے رونے کے لیے کندھا نہیں دیا گیا۔ شامک عرف دی انگلینڈ ٹائپن کے پاس سب کچھ تھا، دولت، فیملی، شہرت، نام، رتبہ، سب کچھ، مگر پھر بھی شامک عرف دی انگلینڈ ٹائپن تنہائی کا شکار تھا۔ اچھا اب یہ بتاؤ ذباب کہاں ہے، کیا وہ ہاسپٹل آئی ہے؟ شامک کے دل میں ایک ہی ڈر تھا کہ کہیں ذباب کو کچھ پتہ نہ چل دے، اس لیے شاہ رخ سے کنفرم کرنے کے لیے بولا، جی بھائی بھابھی آئی ہیں، باہر بیٹھی ہوئی ہیں، شاید آپ کی حالت دیکھ کر ڈر گئی ہیں۔ شاہ رخ نے ذباب کے بارے میں بتایا تو شامک نے اسے اندر بلانے کا بولا۔ شاہ رخ جب باہر بینچ پر روتی ہوئی ذباب کے پاس گیا تو جب اسے کہا کہ شامک بلا رہے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بھائی کو کچھ بھی مت بتائیے گا، تو ذباب نے بات مانی اور کمرے میں گئی۔ کمرے میں جانے کے بعد ذباب نے آنسو صاف کیے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بیڈ کی طرف آئی تو ذباب کو وہ شامک نہیں لگا جو کچھ گھنٹے پہلے تھا۔ شامک اب مسکرا رہا تھا، مگر اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ یہ پینک اٹیک کتنا تکلیف دہ تھا۔ شامک کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا اور درد اور تکلیف کے اثار اس کے چہرے پر واضح تھے۔ میرے ایکس رے لیے ہیں تو کوئی بات ہی کر لو۔ شامک نے ذباب کو یوں غور سے دیکھنے پر چوٹ کی۔ آپ کو کیا ہوا، آپ ایک دم بے ہوش کیوں ہو گئے؟ ذباب نے شامک کا مذاق ایک طرف رکھ کے اسے سوال کیا۔ وہ مجھے چکر آ گئے تھے، اب یہ مت سمجھنا کہ مجھے چکر آئے ہیں تو میں باپ بننے والا ہوں۔ شامک نے ذباب سے صاف جھوٹ بول دیا اور ساتھ میں ہی اس کا ذہن دوسری طرف لگانے کے لیے جوک بھی مار لیا، اور پھر اپنے ہی بکواس جوک پر گلا پھاڑ کر ہنسنے بھی لگا۔ ذباب بھی شامک کا دل رکھنے کے لیے ہنس پڑی۔ اچھا یہ چھوڑے، گھر چلے، میرا دل خراب ہو رہا ہے یہاں، ذباب کے منہ کے زاویے بگاڑ کر شامک نے کہا تو شامک نے بھی اسی وقت اٹھ کر اسے بتایا کہ وہ بھی زیادہ دیر اسپتال میں نہیں رہنا چاہتا۔ ذباب نے بھی شامک کے ساتھ دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کی جس پر وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ بھائی وہ ڈیڈ کی کال آئی تھی تو میں نے آپ کے بارے میں بتا دیا، وہ اور موم صبح آ رہے ہیں۔ شاہ رخ نے گاڑی چلاتے ہوئے شامک سے کہا، تمہارے گلے میں تو میں ڈھول ڈالوں گا، پھر پورے موناکو میں گاتے پھرنا میری طبیعت خرابی کا۔ شامک نے شاہ رخ کے اس کارنامے پر اسے غصے میں گھورا۔ شامک جتنا چاہتا تھا کہ ذباب کو کچھ پتہ نہ چلے، اتنا ہی سب کچھ ذباب کے سامنے آ رہا تھا۔ شہرام قصوری کی تو خیر، وہ ذباب کی بات بھی نہیں کریں گے، مگر مہرالنساء بیگم کا کچھ اعتبار نہیں، وہ کب اور کیا بول دیں۔ ارے بھائی میرے کہنے سے پہلے ہی ڈیڈ آنا چاہ رہے تھے، بس میں کہنے کے بعد موم کا اضافہ ہو گیا۔ شاہ رخ نے بھی اپنی صفائی پیش کی تو شامک صرف ہلکا سا مسکرا دیا۔
شاہ رخ یہاں پر آ گئے، جو مال آئے گا وہاں پر گاڑی روک دینا۔ شامک نے جب پیچھے مڑ کر زباب کو دیکھا تو زباب کو اپنی شرٹ پہنے ہی دیکھا، بس پھر شاہ رخ کو لے کر مال میں جانے کا بول دیا۔ اچھا شاہ رخ، تم پیچھے گارڈز کی گاڑی میں بیٹھ کر گھر چلے جاؤ، اور بیگم جی آپ چلیں، آپ کو تھوڑی سی شاپنگ کروا دوں۔ مال کے پارکنگ میں گاڑی روکنے کے بعد شامک نے شاہ رخ کو گھر جانے کا بولا اور زباب کو گاڑی سے نیچے آنے کا بولا۔ دونوں نے ہی شامک کی دی ہوئی ہدایت پر منون عمل کیا۔ پورے 2 گھنٹے کی مسلسل شاپنگ نے زباب کو تو تھکا دیا تھا، مگر شامک کی شاپنگ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ بس کریں نا، میرے پاؤں میں درد ہونے لگا ہے۔ زباب نے ایک اور ڈریسز کی دکان پر جاتے ہوئے شامک کو روکا، پر اس نے کہا زباب کی کہاں سننی تھی۔ اچھا بس ایک لاسٹ، یہاں پر اچھی شرٹس ہے تو یہاں سے کچھ لیں گے، اس کے بعد کھانا کھائیں گے اور پھر سیدھا لانگ ڈرائیو پر رات کو دیر تک گھر جائیں گے۔ زباب کے اتنا تنگ کرنے پر شامک نے زباب کو ساری رات کا پلان بتایا، جس پر زباب نے بے ہوش ہونے کا ناٹک کرتے ہوئے شامک کے بائیں کندھے پر سر رکھ دیا۔ مال سے نکل کر تھوڑی سی ڈرائیو پر ایک ریسٹورانٹ تھا جس میں بیٹھ کر دونوں نے ڈنر کیا۔ ڈنر کرنے کے بعد شامک نے ایک ایسی سڑک پر گاڑی چلائی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شامک بس کریں، اور کتنی لمبی ڈرائیو ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہی۔ زباب نے تنگ آ کر سیٹ کے ساتھ سر کو سہارا دیا۔ اچھا چلتے ہیں، ویسے بھی رات کے 2 بج گئے ہیں، شامک نے یو ٹرن لیتے ہوئے کہا۔ زباب نے شامک کو افسوس سے دیکھا جو ایک ہاتھ سے اتنا دور تک ڈرائیو کر کے لے آیا تھا۔ ایسے مت دیکھو بلی، مجھے پیار ہو جائے گا۔ شامک نے شرارت سے زباب کو دیکھنے کم اور گھورنے سے پر زیادہ چوٹ کی۔ اب آپ بھی کوئی اتنے حسین نہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہی ہو جائے، ویسے بھی مجھے لگتا ہے یہ پیار محبت دیوانگی یہ سب کے سب خسارے کے سودے ہیں۔ زباب نے شامک کو لاجواب ہی کر دیا تھا۔ یہ تو صحیح کہا تم نے کہ یہ سب خسارے اور گھاٹے کے سودے ہیں، پر ان سودوں کے گھاٹوں اور خساروں کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ شامک نے زباب کو ایسے کہا جیسے اس نے محبت میں پی ایچ ڈی کی ہے۔ ایک گینگسٹر کے منہ سے ایسے باتیں لگتا تھا آپ کو کس سے محبت ہو گئی ہے۔ زباب ایک بار پھر جلدی میں بول گئی، مجھے نہیں پتا کہ جب کسی شخص کو کسی سے پیار ہوتا ہے تو اس کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں، بٹ اتنا پتا ہے کہ نکاح کے بعد تم میری ذمہ داری اور ڈیڈ کہتے ہیں کہ میں اپنی ساری ذمہ داریاں اچھے سے پوری کرتا ہوں۔ شامک نے زباب کو لے کر جو سچی فیلنگز تھی وہ اس نے زباب کو بتا دی، مگر زباب کا چہرہ ایک دم مرجھا گیا تھا کہ کہہ دیتے کہ تم سے محبت ہے، مگر نہیں، ویسے فری فنڈ میں فلسفہ جھاڑ دیا۔ موڈ آف ہونے پر زباب کچھ بھی نہیں بولی تو شامک نے اس کے موڈ کو دیکھتے ہوئے گاڑی میں گانا پلے کر دیا۔ گانے کے بول شامک کے سچے جذبوں کا عکاس تھا، اس لیے زباب شرما کر گاڑی کے باہر دیکھنے لگی۔ صبح زباب کی آنکھ شامک سے پہلے ہی کھل گئی تھی۔ زباب جلدی سے بیڈ سے اتری، اپنے کل لائے ہوئے کپڑوں میں سے ایک ہلکے نیلے رنگ کی شرٹ نکالی اور اس کے ساتھ بلیک کلر کی ٹائٹ پینٹ اور مفلر نکالا، اور پھر واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ واش روم سے باہر آنے پر زباب نے گلے کے ارد گرد مفلر اسٹال کر کے پہنا، اس سے پہلے کہ وہ اپنے گیلے گولڈن بالوں پر کنگھی کرتی۔ دماغ میں آنے والی شرارت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بیڈ پر سوئے ہوئے شامک کی طرف بڑھی۔ زباب نے بیڈ پر بڑھتے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے گیلے بالوں کو بھی آگے کر کے اپنے دائیں کندھے کی جانب کیا۔ شامک کے چہرے کے عین اوپر جا کر اپنے بالوں کو جھٹکا دیا تو سوئے ہوئے شامک پر ٹھنڈے پانی کے قطرے گرے۔ شامک نے اپنے چہرے پر نمی محسوس کی تو ایک دم سے آنکھیں کھولی، مگر جب زباب کو اپنے اوپر جھکا ہوا پایا تو ایک دم اٹھنے کی کوشش کی تو شامک کی پیشانی زباب کی پیشانی سے زور سے ٹکرا گیا۔ آہ ماما! زباب کی پیشانی جب شامک کی پیشانی سے ٹکرائی تو زباب کے منہ سے فوراً ہی ایک ہلکی سی چیخ نکلی۔ زباب، یہ صبح کون سی انڈین فلم دیکھی ہے تم نے جو سب کرنے لگی؟ شامک جو اوپر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، شامک نے ہلکا سا مسکرا کر زباب سے کہا، اف، میں تو بس آپ کو اٹھا رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ میرے رومانس کا کباڑہ کر دیں گے۔ زباب نے پیشانی کو ہاتھ سے مسلتے ہوئے پوچھا، اچھا تو صبح صبح رومانس ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ شامک نے بائیں ہاتھ سے زباب کو اپنے پاس کر کے پیشانی سے زباب کی پیشانی ٹکرائی۔ ارے آپ کو بہت تیز بخار ہے، 1 منٹ اوپر ہوں۔ زباب کی پیشانی سے جب شامک کی پیشانی ٹکرائی تو اس کے بخار کی حرارت زباب نے بہت اچھے سے محسوس کی، تو ایک دم سے شامک دور ہو کر اس کی پیشانی پر اپنا سیدھا ہاتھ الٹا کر کے اس کی پیشانی سے بخار چیک کرنے لگی۔ زباب، یہ تو بس تھوڑا سا بخار ہے، 1 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو، بلکہ تم جو رومانس کے بارے میں بول رہی تھی وہ بولو۔
شامک نے اپنی پیشانی پر ذباب کے رکھے ہوئے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر بولا، کیونکہ یہ تو شامک کو بھی پتا تھا کہ پینک اٹیک کے بعد اسے 2 دن پورے جسم میں درد ہوتا تھا اور اسی وجہ سے بخار ہو جاتا تھا۔ ارے میں تو بس مذاق کر رہی تھی اور آپ جھوٹ مت بولے، دیکھیے آپ کو کتنا تیز بخار ہے۔ ذباب نے شامک کے شوق انداز کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور شامک کا دھیان اپنے سے ہٹانے کے لیے بخار پر مرکوز کروانے کی کوشش کی۔ آپ اٹھیں اور سب سے پہلے منہ دھوئیں، اس کے بعد آپ کو ناشتہ کرواتی ہوں اور پھر سارا دن آرام کریں۔ ذباب نے جب شامک چپ اور اپنے آپ کو دیکھا ہوا پایا تو نظریں چرا کر بات کی، اچھا اب بس کریں مجھے گھورنا اور جلدی اٹھیں، اس طرح آپ کا بخار کم ہوگا۔